Assalamualaikum. And a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. सुबह लाइव 2 घंटे दुनिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सब खबरें आपको यहाँ मिलेंगी बहुत ही सादा अंदाज में विद मी नादिया खान एंड सुहेब हसन। कोई खबर नहीं छोड़ेंगे किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, हर तरह की खबर हम आपके सामने लेकर आएंगे। राइज एंड शाइन देखने के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी हाँ और भारत क्या नई साजिश करने के चक्कर में ये तो जरूरी होता है, और दुनिया में कैसे उनकी जगह साई हो रही है, और कैसे वैसे ये साल भारत के लिए बड़ा ही बुरा है। वो हमने जो हम लोग करेंगे भी न्यू ईयर, हम न्यू ईयर स्पेशल की बात कर रहे थे। मैंने कहा कि जरा भारत के ऊपर न्यू ईयर स्पेशल किया जाए कि कैसे एक के बाद एंड स्टार्टिंग फ्रॉम मे जंग के बाद उनके लिए हर हफ्ता ही कोई ना कोई बुरी खबर आई है, और एम्बैरेसमेंट वन आफ्टर द अदर, एकदम कुछ चक्कर चलता रहा है। इनके सारे जोशी वोशी भी मेरे ख्याल है कि मोदी को जो है काम नहीं आ रहे। बिल्कुल, तो क्या चक्कर है, और ये पूरा इसका डिटेल रिपोर्ट हम आपको अपने न्यू ईयर शो में देंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम देंगे, और आज के शो में क्या कुछ है हम आपको बताएंगे। ये जो मामला हिजाब वाला हुआ था, तो इस पर भारत में भी खैर बैकलैश आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि भारत में, मैंने यही कहा कि जब भारत में ये लोग क्या करेंगे, मुसलमान क्या करेंगे, वहां के लोग क्या करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो जनाब समाजवादी पार्टी ने भी उनके खिलाफ दरखास्त दी है, ये ऑपोजिशन पार्टी। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी, उन्होंने ये कहा है लखनऊ में कि ये क्या किया आपने, मतलब किसी का हिजाब आप कैसे खींच सकते हैं, ये तो बुनियादी आपके राइट्स जो है, ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स, उसकी खिलाफ वर्जी है ये। और फिर इतनी ऑडेसिटी कि उसके बाद बयानात जो आ रहे हैं उनके हम नवाओं के, ठीक है, उनके साथ के लोगों के, क्या हो गया यार ऐसा। तो क्या हुआ, तो क्या हो गया? वो और उससे आग लग जाती है कि एक तो बदतमीजी, बेहुरमती, और उसके बाद सीना जोरी, कि मतलब जरा से भी वो पॉलिटिक नहीं है वो अच्छा वैसे तो वो उंडे ही हैं। और ये जो एरिया है बिहार का, अगर आप मूवीज चीजें सालों से पुरानी भी आप देखें तो इंडिया का ये एक बहुत ही वायलेंट किस्म का और गुंडा राज का इलाका है, जिसमें जो भी पॉलिटिशियन आया है वो गुंडा ही होता है। और ये जो मोदी के साथ के हैं लोग, ये तो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं। और आप ये देखें कि उस शख्स को, उस सीएम को जरा भी खौफ नहीं है कि उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, बिकॉज ही इज प्रोटेक्टेड बाय हिज डियरेस्ट फ्रेंड मोदी। तो हमने इसकी बात करनी है, और फिर बॉर्डर बीच से मुतालिक भी आपको अपडेट देनी है। उसके बाद पाकिस्तानी काउंसिल ने क्या कहा है सलामती काउंसिल में, ये भी बताएंगे। कश्मीर से मुतालिक वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ दिया है। अच्छा, फिर हम बल्कि हमने बात करनी है, फिर फॉग इशू बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ही मिस्टी, बहुत ही फॉगी हो गया है कि जो आपकी विजिबिलिटी है सिफर रह गई है। ये हर साल होता ही है कि विंटर्स में फॉग की वजह से जो आपकी विजिबिलिटी है ड्राइविंग की या देखने की, वो तकरीबन जीरो पे आ जाती है। ऐसे में फिर भी एग्जैक्टली टाइम का तयन करना कि जी इस वक्त आप ड्राइव ना करें, ये वो बहुत रिस्की है। आधा घंटा, 1 घंटे की विंडो का आप रिस्क क्यों लें। तो ये मोटरवे तो बहुत खतरनाक जगह बन जाती है और शदीद एक्सीडेंट्स होते हैं। मोटरवेज बंद कर दी गई हैं, और उसमें टाइमिंग जो आपने कहा वो है कि ड्राइव टाइम है क्या, तो उसके बाद फिर मोटरवेज को बंद कर दिया जाएगा। तो ये लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे, और उसके बाद मुल्तान मोटरवे, और हम बात भी करेंगे, बड़ी ट्रैफिक होती है इस पर। बिल्कुल, तो क्या किया जाएगा फिर, लोग कैसे अपना टाइम मैनेज करेंगे और किस तरह ट्रैवल करेंगे। पुलिस वालों से हम बात करेंगे जी बिल्कुल, सेफ्टी एंड ये कि कब तक बंद रहेंगी, क्या टाइमिंग्स वगैरह होंगी, कब तक बेहतरी आएगी ताकि आप अपना ट्रैवल प्लान कर सकें। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, फिर हम किसान डे पर बात करेंगे। आज किसान डे है, और हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उनको क्रेडिट नहीं देते हैं किसानों को, हालांकि हमारा मुल्क किसान चला रहे हैं, उसके बावजूद बदहाली का शिकार भी है। तो हम किसानों की जरा बात करेंगे, क्या उनकी जिंदगी में कुछ बेहतरी आ रही है या नहीं, तो हमें और कैसे आ सकती है। किसान इत्तेहाद से हमें ज्वाइन करेंगे उनके रहनुमा। अच्छा, फिर हम बात करेंगे कराची में कुछ केसेस ऐसे हो रहे हैं, भत्ते के केसेस। दिस इज डिस्टर्बिंग, दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग। ये हम लोगों को बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, एक वेरी डार्क टाइम जब ये एक सीरियस प्रॉब्लम थी और बहुत सारे लोग जो है उन्होंने अपना बिजनेस शिफ्ट किया था आउटसाइड पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे। तो वो उसके बाद फिर जब ऑपरेशन वगैरह हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स काम डाउन, और बड़ा एक सुकून का पीरियड हम गुजार रहे हैं। लेकिन अभी फिर एक डिस्टर्बेंस शुरू हो गई है भत्ताखोरी को लेकर। बिल्कुल, तो हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो ये कह रहे हैं, चेयरमैन आबाद हमारे साथ होंगे तो वो बताएंगे उनका मौक़िफ़ क्या है। और तो वो ये कह रहे हैं, उन्होंने डेडलाइन भी दी है कि अगर ऐसा ना हुआ और ये मामला हल ना हुए तो फिर अपना बिजनेस कहीं शिफ्ट करने पर मजबूर हो जाएंगे, हम सोचने लगे इस पर। तो हमने भत्ताखोरी पे बात हो रही है, फिर केसेस और कंप्लेंट्स आ रही हैं, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, और क्या आप करना जरूरी है। निप इन द बड शुरू में ही अगर इसका इलाज कर लिया तो बेहतर है, वरना फिर एक बड़े स्केल पे ऑपरेशंस हो, अल्लाह ना करे कि वहां तक ना। जी बिल्कुल, तो ये मसला क्या है, इस पर बात होगी। अच्छा, फिर अरमीना खान हमारे साथ। जी मैं पिछले दिनों में ये देख रही थी फेसबुक वगैरह पे, अरमीना का एक उनको मैंने व्हील चेयर पे देखा, मेरा तो ऐसे ना दिल बिल्कुल ही परेशान हो गई मैं कि इनको क्या हुआ। आई होप शी इज ओके बिकॉज वी लव हर, बहुत ही टैलेंटेड प्यारी आर्टिस्ट। जानान में इतनी प्यारी लगी, जो ड्रामे में इनके देखे एक से एक इनकी परफॉर्मेंस,
एंड ऑनेस्टली हमें नहीं पता था कि शी इज़ नॉट वेल, और इन्होंने इनके हस्बैंड ने शेयर किया हम अपने फैंस के साथ, हमारे साथ द इंफॉर्मेशन कि शी इज़ नॉट वेल एंड शी इज़ फाइटिंग। और माशाल्लाह मियाँ इनके लिए इतने अच्छा, मैं कहती हूँ कपल है, मियाँ इतना साथ दे रहे हैं जी बिल्कुल, बट वी डिडंट नो। और जब पता नहीं होता है तो इंसान ज़रा जो है अपनी तरफ से अपनी राय दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, उनको नहीं पता होता। बिल्कुल, लेकिन शी इज़ फाइटिंग, और वो जरा सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा उनका दिल दुखी भी है बहुत से कमेंट्स की वजह से, और न सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस है बल्कि एक अच्छी ह्यूमन बीइंग भी हैं और बड़ी वोकल भी हैं इश्यूज के बारे में। ये बिल्कुल, तो ये हमने जरूर उनसे बात करनी है। 2-3 बर्निंग इश्यूज हैं जिस पर एक्टर्स और जरा बात करते हुए थोड़ा हिचकिचाते हैं कि भाई हमारे वीजा नहीं लगेंगे या हमें प्रॉब्लम हो जाएगी कहीं, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचती हैं। बोल्ड, ब्यूटीफुल एंड ब्रेव। तो आज अरमीना मिसेस जो होंगे हमारे साथ होंगे, अरमीना होंगी, इनके हस्बैंड भी होंगे, तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव हर ऑन द शो और फिर इनसे बात भी करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो ये हमारा शो है आज का, और सबसे पहले इशू की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब भर में शदीद धुंध ने डेरे डाल रखे हैं। मुख्तलिफ अजला में फसलों की बाकियात जलाने से सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, पाकपतन, खानेवाल और गिरदोनवा में हद निगाह बाज़ मकामात पर 10 से 50 मीटर तक महदूद रिकॉर्ड की गई है। रात और सुबह के औकात में धुंध के बायस कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर सफ़र इंतहाई खतरनाक हो चुका है। इंतहाई कम हद निगाह के बायस मोटरवे M1, M2 और M3, M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक, मोटरवे M4 खानेवाल से मुल्तान तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। तो ये जनाब सूरत हाल है। हमें ज्वाइन किया है इमरान शाहिद साहब ने, जो कि DIG हैं जोनल कमांड मोटरवे पुलिस। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने वक्त दिया। गुड मॉर्निंग। मुझे बताइएगा इमरान साहब, ये सूरत हाल तो संगीन और हर साल ही होती है, कैसे मैनेज आप कर रहे हैं इस तमाम सूरत हाल को? बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत लोग ट्रैवल करते हैं मोटरवेज के जरिए, तो क्या है एक्चुअल वहां पर सिचुएशन? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया आपने मुझे लाइन पे लिया है, और ये बहुत अच्छी आपने बात की है ये धुंध के बारे में। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। तकरीबन 1 लाख गाड़ियाँ लाहौर और इस्लामाबाद के बीच एक दिन में ट्रैवल करती हैं, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसमें फैमिलीज भी होती हैं और इसमें पब्लिक सर्विस व्हीकल्स भी होती हैं। तो तादाद एक्चुअली जो है लोगों की वो 1 लाख से कहीं ज़्यादा होती है। तो मैनेज हम इस तरह करते हैं कि जब हमें फील्ड फार्मेशन की तरफ से इत्तला मिलती है कि ख़ास हद से ज़्यादा हद निगाह जो है वो काम नहीं कर रही, तो उसके बाद फिर हम मोटरवे बंद कर देते हैं उन सेक्टर्स में। और बाज़ औक़ात ये होता है कि मुकम्मल मोटरवे पूरी की पूरी, जैसे ये इस्लामाबाद और लाहौर के बीच M2, पूरी की पूरी भी हमें बंद करनी पड़ती है। थोड़ी देर पहले ओपन हुई है 9 बजे। जैसे जैसे धुंध कम होती जाती है तो हम फिर खोलते जाते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि लोगों को मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, और जैसे जैसे मुमकिन होता है तो हम लोगों को इन्फॉर्म रखते हैं। जी इमरान साहब, हमने बड़ी कुछ वीडियोस भी देख रहे होते हैं, पता नहीं कुछ सच होती हैं, कुछ नहीं होती, कुछ पुरानी होती हैं कि जी मोटरवे पे बड़े खौफनाक एक्सीडेंट्स हुए, इधर हुआ। और एक वीडियो हमने देखी जिसमें, और होता भी है जब ऐसे फॉग होती है, एक गाड़ी लगी फिर दूसरी गाड़ी लगी फिर तीसरी, क्योंकि नजर ही नहीं आ रहा होता कि आगे तो एक्सीडेंट हुआ हुआ है, तो फिर बहुत सारी गाड़ियां जो है आपस में कोलाइड करती हैं। तो अभी इस वक्त कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं अभी इन सर्दियों को लेके अभी तक सो फार? मैं जुलाई में आया हूँ यहाँ मोटरवे M2 में ना, इस्लामाबाद लाहौर के बीच ये एरिया मेरे पास है, लाहौर सियालकोट है। जुलाई से लेकर अब तक तो कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। जिसका आप रेफरेंस दे रही हैं ना, वो 2.5-3 साल पहले एक हुआ था जिसमें 15-20 गाड़ियाँ आपस में टकरा गई थी धुंध की वजह से, और उसमें मल्टीपल डेथ्स भी हुई थी। तो उसके बाद से ये फिर फैसला किया गया कि किसी के लिए भी धुंध के औकात में ना खोला जाए। उसकी वजह ये है कि लोगों को इमरजेंसी होती है, बाज़ों का एम्बुलेंसेज में जो मरीज को लेके जा रहे होते हैं, या कोई और ऐसी इमरजेंसी होती है कि लोग पुशिंग फैक्टर्स की वजह से कहते हैं। लेकिन अब हमने ये डिसाइड किया हुआ है एज ए डिपार्टमेंट, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी सूरत हाल हो, GT रोड से अगर कोई जाना चाहे तो वो ओपन होती है, लेकिन लोग इंसिस्ट करते हैं मोटरवे का, तो उसका जैसे आपने खुद एक्सप्लेन किया तो उसमें मल्टीपल डेथ का खतरा होता है, तो इसलिए हम ओपन नहीं करते। जुलाई से लेकर अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी बड़ा हादसा धुंध की वजह से नहीं हुआ। अच्छा, लोग शिकायत भी करते होंगे, नाराज भी होते हैं, लो जी GT रोड तो खुली है, ये तो क्यों बंद कर देते हैं इसको ऐसे ही? उनको नहीं अंदाजा होता कितना खतरा है, फिर आप कैसे डील करते हैं? बस ये जो हमारी पब्लिक सर्विस है ना, तो हम जब छोटे थे तो हमारे एक कजन थे, वो पब्लिक स्कूल में जो उनको दाखिल कराया तो उनके मुंह से निकलता था पब्लिक। थैंकलेस जॉब है, थैंकलेस जॉब है, सही है। ये पब्लिक सर्विस जो है ना, नादिया ये पब्लिक सर्विस जो है ना पब्लिक हो जाती है। बाज़ों का लोग पागल कर देते हैं, यानी कि उनको सब अच्छे खासे पढ़े लिखे डिसेंट लोग होते हैं। कुछ दिन पहले मुल्तान जाने के लिए किसी का कोई होगा इमरजेंसी होगी,
اب میں عہدے اور وہ نہیں بتانا چاہتا، یہ ان کا جو شعبہ زندگی تھا، لیکن یقین کیجیے میرے دوستوں رشتہ داروں تک انہوں نے اپروچ کی کہ اسی عمران سے کہیں گے جی وہ کھول دے، لیکن وہ ہمارے لیے کھول دیں، عمران کیسے کھول دے، ہمارے لیے 2 منٹ کے لیے کھول دیں موٹر وے، یہ آتی ہے ریکویسٹ عمران سے کہیں کھول دے۔ عمران صاحب بتائیں نہیں الاؤ کیا ان کو، صحیح کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی ہمیں پتہ تھا کہ انہیں نقصان ہی ہونا ہے، ناراض ہو گئے۔ میں نے کہا کہ ناراض ہونا اچھا ہے بجائے اس کے کہ وہ خدا نخواستہ معذور ہو جائیں ساری زندگی کے لیے۔ لیکن وہ ریکویسٹ کیسے کرتے ہیں، کس طرح کا جگاڑ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا کر دیں، فیور کیا دیں ان کو؟ کہ جی ہمیں جانے دیں، آپ اپنے بیریئر ہٹا دیں، ہمیں جانے دیں، ہم خود ہی دیکھ لیں گے۔ حالانکہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جب میں خود پھنسا ہوں، ہم کئی گھنٹے میں ٹھہرا رہتا رہا، یا پھر ہم واپس ہو جاتے ہیں، نہیں جاتے آگے، کیونکہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی ونڈ اسکرین نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے نہیں۔ عمران صاحب مجھے بتائیں کہ اچھا پھر ٹائمنگ آپ نے کیا رکھی ہے، اسپیسیفک ٹائمنگ، یعنی صبح 9 کے بعد سے تھوڑا سا ویزیبلٹی بہتر ہوتی ہے، تو پھر 4 بجے تک، شام 4 بجے تک اوپن رہتی ہے یہ؟ ایسی نہیں ہے، اب آج 9 بجے کھلی ہے، یسٹرڈے 10 بجے کے قریب کھلی تھی، اس سے پہلے 9:30۔ جیسے جیسے وہ مطلب دھند کم ہوتی جاتی ہے اور ویزیبلٹی بڑھتی جاتی ہے تو ہم اوپن کرتے جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہم ایسے بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اس کے اندر نا ایک تو سیکٹر ہیں کہ جیسے یہاں سے لے کر اسلام آباد تک، پھر اس کے اندر بیٹس ہوتی ہیں جہاں پہ ڈی ایس پی صاحبان انچارج ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی ایک بیٹ میں راستہ اوپن ہو گیا تو ہم اس کو اوپن کر دیتے ہیں، کیونکہ سارے لوگوں نے اسلام آباد نہیں جانا ہوتا، راستے میں اور شہر بھی آتے ہیں، تو ہم گریجولی اوپن کرتے جاتے ہیں جہاں جہاں سچویشن امپروو ہوتی ہے۔ اور بند کب کرتے ہیں؟ بند اسی وقت کرتے ہیں کہ جب ہمیں فیلڈ فارمیشن جو ہے وہ کنٹرول کو اطلاع دیتے ہیں، کمپائل ہو دی جاتی ہے انفارمیشن، پھر ایس پی صاحبان فیصلہ کرتے ہیں اور ہمیں اطلاع دیتے ہیں۔ ٹینٹیٹیو ٹائم یعنی 4 بجے 5 بجے ایک ٹینٹیٹیو ٹائم، یعنی ٹینٹیٹیو ٹائم نہیں بتا سکتے، بعض روز چینج ہوتا ہے۔ کل پرسوں جو ہے میں لاہور سے شیخوپورہ آ رہا تھا رات کے ٹائم اور راستہ بند تھا، اور کل رات کوئی ایشو نہیں تھا، وہی سیم ٹائم تھا، تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ بعض اوقات مطلب فکس ٹائم کوئی نہیں ہے، آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتا۔ بس سب لوگ جو ہے نا جو جانا چاہ رہے ہیں، ایک پیر آپ رکھیں گاڑی میں، ٹھیک ہے نا، 2 بیگ ریڈی رکھیں، جیسے ہی آپ کو لگے نا ونڈو آئی ہے نکل پڑے ہیں، کوئی کنفرم نہیں۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ ایک تو چلے موٹر وے کی بات ہوئی، ایون شہر میں، لاہور شہر میں رات کے وقت اور ادر ٹائمنگز آلسو سم ٹائم ایئرپورٹ جاتے ہوئے خطرناک فاگ ہوتی ہے، اور اگر آپ پھنس جائیں، کبھی اچانک بھی ہوتی ہے، ایسے میں کیا کرنا چاہیے، سیفٹی کیا ہو سکتی ہے؟ میں پھنسی ہوئی ہوں تو جان نکل جاتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جہاں، کیونکہ عام طور پہ روڈ کے آپ یا بیچ میں چل رہے ہوتے ہیں یا رائٹ سائڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں، جس کو 3rd لین کہتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ 1st لین یعنی کہ ایکسٹریم لیفٹ پہ جانے کی کوشش کریں اگر آپ کو آپ دھند میں پھنس گئے ہیں، تاکہ پیچھے سے آنے والی گاڑیاں آپ کی گاڑی اچانک رکنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے نا، کیونکہ ان کو بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، ان کا قصور بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے پینک نہیں ہونا، کیونکہ پینک ہونے کی وجہ سے گاڑی یا بند ہو جاتی ہے یا کسی غلط، یہ ہو سکتا ہے کہ ویسے ایکسیڈنٹ ہو جائے، بارش پہ کسی چیز سے جا کے لگ جائے یا ریلنگ سے لگ جائے یا کسی فٹ پاتھ پہ چڑھ جائے، اگر آپ شہر کی بات اور کریں۔ انتظامیہ عمران صاحب کر کیا سکتی ہے اس کے لیے؟ ریفلیکٹرز لگیں روڈ پہ زیادہ، یا گاڑیوں کو آپ یہ کہیں گے لوگوں کو وہ ریفلیکٹر لگائیں، فوگ لائٹس؟ فوگ لیمپ بھی نہیں کام کرتا، کچھ بھی نہیں کام کرتا، کچھ بھی نہیں کام کرتا، میں نے بالکل کچھ نہیں کام کرتا، اسے تو دعائیں، زیرو ویزیبلٹی ہے، تو اس میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو یہی ہے کہ آپ یا پہ انتظار کریں یا گاڑی بند کر کے لاک کر کے آپ پیدل جائیں اگر شہر کے اندر ہیں یا کوئی۔ اچھا پھر ویجیلنٹ آپ کو یہ بھی رہنا پڑتا ہوگا کہ اس میں تھیفٹ کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ موٹر وے پر اگر آپ جا رہے ہیں تو نہیں، ڈاکو کو بھی نظر نہیں آتا، وہ بھی چھٹی پہ ہوتا ہے۔ نہیں اکثر ایسا واقعات ہو سکتے ہیں، ہے نا، ڈاکو بھی وہ بھی دیکھ کے جائے گا، بلکہ سیف ٹائم ہے، ڈاکو نہیں ملیں گے آپ کو اس ٹائم۔ جی ڈاکو نہیں ہوتے، یہ سیف ٹائم ہے۔ صحیح خاص تو خیر آپ کی طرف سے گوگلز وغیرہ آتی ہیں، نہیں فلموں میں دیکھی ہم نے، وہ اسموک والی گوگلز وغیرہ آتی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا نہیں، ابھی تک کوئی ٹیکنالوجی آئی جس کی وجہ سے۔ لیکن عمران صاحب بہت کمال آپ کام کر رہے ہیں، بہت شکریہ، اور آپ جس طرح یہ سفارشیں اگنور کر رہے ہیں نا، بالکل ایسے کرتے ہیں۔ یہ جملہ ایسا تھا، عمران سے کہیں کھول دے ذرا۔ عمران صاحب بہت شکریہ۔ انٹرسٹنگ، ارے اتنی خوفناک۔ اچھا دبئی میں بھی میرے ساتھ ہوا ایک بار کہ جب ہم لوگ گئے ایک ریسٹورینٹ میں میری دوست، اور اس وقت کوئی فوگ نہیں تھی، رات کو ذرا دیر ہو گئی، نکلے، زیرو ویزیبلٹی، اور ہم نے، اور اس کے بالکل اس جگہ اس کے ساتھ ہائی وے تھی، تو تیز گاڑیاں، کوئی پتہ نہیں کہاں ٹرک، یہ وہ، اور مجھے کوئی 3 گھنٹے لگے پہنچتے پہنچتے، میں نے توبہ کی،
اس کے بعد میں کہا میری توبہ, میری نانی کی توبہ, میں کبھی نظر نہیں آ رہا آئندہ سردیوں میں لیٹ نائٹ نہیں جانا, اور اپنا خیال بھی رکھیں. اور مسئلہ ہے کہ شادیاں وغیرہ بھی انہی دنوں میں ہو رہی ہیں, لیٹ نائٹ بہت خیال کریں, نہ جائیں. آپ نے کوئی کال وال تو نہیں کرائی ایسے کبھی؟ نہیں, خود ہی پھنس پھنسا کے دعائیں کر کے آتے ہیں. ویسے ایئرپورٹ جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے لاہور میں, میں تو تجربہ کیا ہے نا, تو آپ احتیاط کریں, کیونکہ یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے, کوئی کچھ آپ کو ہیلپ نہیں کوئی کر سکتا ہے. تو آپ ٹائمنگ ایسے کریں, 5 گھنٹے پہلے چلے جائیں, جہاں بھی جانا ہے پہلے جائیں, پہلے نکل آئیں, کیونکہ سیفٹی کمز فرسٹ. جی بالکل ایسے. ایک بریک ہم نے لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, کہیں جائے گا نہیں. رائز اینڈ شائن دیکھتے رہیے. گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. فوگ کی بات ہو رہی تھی, بڑی انٹرسٹنگ بات عمران صاحب نے ہمیں بتائی. اب ہم آگے چلیں گے, تھوڑا سا انٹرنیشنل افیئرز پہ بات ہو, انٹرنیشنل معاملات. بالکل, پاکستان کے اصولی موقف کی ہم بات کریں گے جو ہمیشہ ہم دہراتے رہتے ہیں. اور بھارت کوشش کرتا ہے کہ یہ کشمیر پر قبضہ کیا ہے, اس نے آباد کاری کرا رہا ہے وہاں پر ہندوؤں کی, وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کا حق رائے دہی ختم کر دیا جائے, وہاں پر اپنی میجورٹی لا کر یہ بتایا جائے, اسٹیبلش کیا جائے کہ کشمیر تو ہمارا ہے. بار بار یہ ہر فورم پہ کوشش ہوتی ہے, لیکن اقوام متحدہ میں پاکستان نے بھارت کو دو ٹوک الفاظ میں ایک بار پھر واضح کیا ہے, اور یہ واضح طور پر میسج دیا کہ جموں کشمیر یہ انڈین آکیوپائیڈ کشمیر ہے, آکیوپائیڈ کشمیر ہے, یہ آپ کا حصہ نہیں ہے. اور آپ اس خام خیالی میں نہ رہیں, نہ کبھی کشمیر آپ کا تھا, نہ کبھی ہوگا, اور نہ ہے آپ کا یہ کشمیر. واضح طور پر انہوں نے, پھر اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت تو خود دہشت گردی کرا رہا ہے, اور اس کے واضح ثبوت موجود ہیں. تو یہ تو ایک بھارت کا موقف, اور پاکستان کا اس پر ان کو حقائق دکھانا واضح طور پر اقوام متحدہ میں. اس کی ہم بات کریں گے, کتنی اہمیت ہے اس کو بار بار دہرانے کی, اس کی ہم بات کریں گے. اور پھر کچھ اور بھی جو معاملات ہوئے ہیں, بانڈائی بیچ کے معاملات بھی ہیں اور ساری چیزیں. تو ہمیں جوائن کیا ہے ایمبیسڈر جوہر سلیم صاحب نے. جوہر صاحب گڈ مارننگ, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ, السلام علیکم. السلام علیکم, آپ کیسے ہیں؟ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں سر. ویلکم ٹو دس شو سر ونس اگین. جی, اور معاملات بہت ہی خطرناک, بالکل خوفناک, افسوسناک. بالکل. جوہر صاحب مجھے بتائیں کہ پاکستان نے, ہم ہمیشہ کہتے ہیں اور بھارت یہ ریٹریٹ کرتا ہے ہر فورم پر کہ ہمارا ہے کشمیر, ہمارا ہے, اس کے باوجود وہاں پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے, آکیوپیشن خود وہ پروف کر رہا ہے. تو ہمیں یہی بار بار دہرانا ہے, حالانکہ لگتا ہے ایسا ہے کہ ریپیٹیٹیو ہو گیا معاملہ, لیکن بہت ضروری وقت کی اہم ترین ضرورت ہے یہ. جی بالکل, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے, تو اگر یہ ان کا ہے تو پھر وہاں پہ 8 لاکھ فوج کیوں بٹھائی ہے قبضہ کرنے کے لیے, پھر وہ اتنی زیادہ فوج کی ضرورت کیوں ہے؟ تو وہ تو دیکھیں بالکل ایک صاف سی بات ہے کہ وہ ایک آکوپائڈ ٹیریٹری ہے, وہ بھی انلیگلی آکوپائڈ ٹیریٹری ہے, جو کہ جس کا جو ہے جس کا تصفیہ ہونا ہے اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق, اور ان کو جو کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا جو ہے وہ اس کا حل ہوگا. اور جتنی بھی دیر بھارت کر لے ایونچولی تو بات اسی پہ آئے گی. تو اب وہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں, جو ڈیموگرافکس چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے کہا بالکل ڈومیسائلز انلیگل ایشو کر کے, اور اسی لیے انہوں نے وہ 35A جو آرٹیکل ہے اس کو بھی ایبروگیٹ کیا تھا, اور وہ 370 بھی جو ہے ایک اس میں بھی کچھ جو ہے نا اسپیشل پروویژن تھیں, اس کو بھی ایبروگیٹ کیا. لیکن ان ساری چیزوں سے ہوتا کیا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو انٹرنیشنل لا وائلیٹ ہو رہی ہے, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز وائلیٹ ہو رہے ہیں, یہاں تک کہ بائلیٹرل آپ کے جو معاہدات ہیں, مثال کے طور پر شملہ معاہدہ, وہ بھی وائلیٹ ہو رہا ہے. تو جو اس کو دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے بارہا, وہ اس لیے ہے کہ ہندوستان ایک مسلسل پروپیگنڈا اس چیز کا کرتا ہے کہ جی یہ تو ہمارا ٹو ٹنگ ہے اور یہ تو مسئلہ اب سیٹلڈ ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا ہر موقع پہ جواب دیا جائے تاکہ کوئی بھی اس قسم کا غلط تاثر پیدا نہ ہو. لیکن دنیا دیکھ ہی رہی ہے نا, آپ دیکھیں کہ اب UN میں بیٹھ کر, اقوام متحدہ میں بیٹھ کے انہی کی قراردادوں سے متعلق ہمیں بتانا پڑ رہا ہے کہ بھئی آپ کی UN ریزولوشنز تھی, اس کو حل کرائیں آپ. تو دنیا پھر اس سے نریٹو, وہ تو پاور سے چل رہی ہے, اس کا مطلب دنیا کوئی قوانین, کوئی قواعد و ضوابط پہ تو دنیا نہیں چل رہی. دیکھیں بالکل پاور ڈائنامکس بھی ہیں اپنی جگہ پہ, اکنامک ڈائنامکس بھی ہیں, اسٹریٹجک ڈائنامکس بھی ہیں, وہ تو بالکل انٹرنیشنل ریلیشنز ایسے ہی چلتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پرنسپلز کو بھول جائیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا جو حق ہیں جو انٹرنیشنل لا نے آپ کو دیے ہیں اس کو بھول جائیں.
تو وہ تو آپ کو بالکل آپ کو اس پہ کھڑا رہنا پڑتا ہے. اپنا جو اصولی موقف ہوتا ہے وہ تو آپ اس پہ کھڑے رہتے ہیں, اور پاکستان ڈٹا ہوا ہے اپنے اصولی موقف پہ. اور جو کشمیری ہیں ہمارے بھائی بہن وہاں پہ, ان کو ہماری کنٹینیوڈ ڈپلومیٹک جو ہے مورل اور پولیٹیکل سپورٹ جو حاصل تھی ہمیشہ اور حاصل رہے گی. جوہر صاحب آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں, آپ بھی سنیں. جی جی. اچھا, اب یہ جو پروپیگنڈا بنانا ہے اس میں میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں, بالی ووڈ کا شدید استعمال کر رہا ہے انڈیا, اور ضروری ہے کہ آپ لوگ سب کو توجہ دینی چاہیے. نیٹ فلکس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اب ڈائریکٹلی جب وہ ایک پاکستان کے اگینسٹ وار والی اس طرح کی فلمیں بناتے ہیں فورسز کو لے کے, تو لوگ اس کو نہیں دیکھتے. اب کیا کر رہے ہیں, فیملی کو لے کے, بچوں کو لے کے, بارہمولہ ٹائپ انہوں نے بنائی ہے بھی ایک سیریز جس میں اب کشمیر کو لے کے دکھایا ہے انہوں نے. اچھا, بچے کا آپ جب دیکھیں گے آپ کو لگے کہ کسی بچے کی کہانی ہے, ہارر ہے, سسپینس ہے, فینٹیسی ہے, اور اندر جب آپ دیکھنا شروع ہوتے ہیں 15-20 منٹ کے بعد, آدھے گھنٹے کے بعد, پاکستانی ٹیررزم کشمیر کو لے کے, انڈین آکیوپیشن. میں نے کہا دیکھو کہ مطلب میرے جیسا بندہ بھی کوئی, کیا ہمیں لگتا ہے کہ کچھ یہ نہیں ہے سبجیکٹ وہی ہے, نیریٹو وہی ہے, لیکن اس کو جو ہے اس کو چھپا کے بچوں کی فلم بتا کے, ہارر فلم بتا کے, اندر وہی. تو اس طرح یہ چلاکی سے نیٹ فلکس کو بھی استعمال کر رہے ہیں میڈیا, سیریز, انٹرٹینمنٹ. ففتھ جنریشن وارفیئر ہے ظاہر. دریندر میں بھی ان کی جو لائن ہے فائنل وہ یہی ہے کہ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی پاکستان کا ہمیشہ ٹیررسٹ اٹیک دنیا میں کہیں بھی ہو ان کا تعلق ہوتا ہے. یہ لوگ کر رہے ہیں. جی بالکل, یہ مسلسل تو ہو رہا ہے. بالکل نیٹ فلکس پہ بھی آپ نے صحیح کہا, لیکن دیکھیں اس سے ان کو نقصان بھی ہو رہا ہے. جب وہ ویپنائز کرتے ہیں نا یہ سارا میڈیا, تو اس میڈیا کی کریڈیبلٹی بھی ختم. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کی جو ینگ جنریشن ہے پوری دنیا میں, جس کو جنریشن زی کہتے ہیں آپ, جن زی, وہ جتنے انڈیا کے خلاف ہیں آپ کو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. انڈیا کا وہ جو سارا انہوں نے پچھلے 20 سال سے وہ بنایا تھا نا, اپنی ایک میتھولوجی کریٹ کی تھی, ایک میتھ کریٹ کی تھی کہ جی ہرے راما ہرے کرشنا, یا بلکہ اس سے بھی پرانی جو ہے, اور یوگا اور یہ ساری جو ہے نا سافٹ ڈپلومیسی, وہ ساری اس کی افادیت ختم ہو گئی ہے. بیکاز اب جو آج کا جو ینگسٹرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انڈینز جو ہیں اسکیمرز ہیں, فراڈ ہیں, جو ہے نا ریسسٹ ہیں, اور جو ہے نا اور بالکل ملیٹنٹ ہیں. تو وہ یہ سارا پروپیگنڈا جو نیٹ فلکس پہ کر رہے ہیں نا, جب اس کی برمار ہوتی ہے تو وہ بالکل اسی طرح ہو جاتا ہے کہ ایک دوا جو بے اثر ہو گئی ہے, کیونکہ آپ نے اس کو بہت زیادہ استعمال. بالکل صحیح, پیکنگ ڈیفرنٹ کر دیتے ہیں اس کی. ہاں, اس کا پرسیپشن صحیح نہیں جاتا, وہی جاتا ہے نیگیٹو جاتا ہے. جی اچھا, مجھے بتائیں کہ پاکستان کے جو وہاں پر کاؤنسلر, انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت تو دہشت گردی پھیلا رہا ہے, پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے. اچھا, اس کے ایویڈنس بھی موجود ہیں, اگر وہ اس کی ڈیٹیل دینا شروع ہوتے تو اجلاس کو بہت طول دینا پڑتا. کینیڈا کا معاملہ دیکھیں, خالستان کی تحریک کو دبانے کے لیے, اور یہ بونڈائی بیچ اٹیک اب اس میں آتا ہے جس میں سیکنڈز میں انہوں نے جو ہے اس کو لنک کر دیا ود پاکستان کہ یہ تو جی جو اٹیکر ہے یہ تو پاکستان سے اس کا تعلق ہے. ایک اور بچے کی, ہماری وہ آسٹریلین بچے کی جس کا بھی سیم نام نوید اکرم, اس کی پکچر چلا دی کہ جی یہ اٹیکر تھا. پورے میڈیا پہ انہوں نے غلط نیوز پھیلائی. اب حالانکہ خود بےزتی ہو رہی ہے, بٹ ڈیمیج تو ہو جاتا ہے نا, خود ایکسپٹ کرنا پڑا. کیسے یہ لوگ جو ہیں اپنے میڈیا پہ پوری انویسٹیگیشن کر کے کر دیتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی. صحیح, کتنی کیوں اس میں انٹرنیشنل کہیں جا کے کورٹس میں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا سکتا کہ اتنا بڑا ٹیررسٹ اٹیک آپ جو ہے اس کو آپ پاکستان کے اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں, کس بیس پہ؟ جی بالکل, یہ جو پروپیگنڈا اس قسم کا, اور اس سے پہلے بھی یہ کئی بار ہوا ہے کہ وہ جو ہیں جس میں وہ خود ملوث ہوتے ہیں اس کا الزام پاکستان پہ دھرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس انسٹانس میں تو اتنا کلیئر تھا کہ ایک دن جو ہے سارے دنیا کے میڈیا میں آ رہا تھا کہ وہ پاکستانی ہے, نوید اکرم اور اس کے والد سجاد اکرم. اور پھر اس کے بعد سارا کلیئر ہوا کہ نہیں جی وہ تو جو ہے انڈین اوریجن ہے, حیدرآباد سے تعلق ہے, آتا جاتا رہتا تھا انڈیا میں. بالکل. تو اس میں دیکھیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ہماری آواز ہے, جو ہمارا میڈیا ہے, وہ تھوڑا انٹرنیشنل لیول پہ تھوڑا اور بھی اجاگر ہو. کیونکہ ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے, ہمارے پاس دیکھیں کوئی چینل اس قسم کا نہیں ہے. الجزیرہ جس طرح ہے, قطر ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن وہ چینل پوری دنیا دیکھتی ہے. اسی طرح اگر جرمنی ہے, DW ہے, ترکیہ ہے تو ان کے TRT ہیں. تو ہمیں اس قسم کے چینل جو ہیں نا اپنے ڈیولپ کرنے ہیں جو پوری دنیا میں جو ہے ایک ہمارے حقائق جو ان سے ہیں, بلکہ ہمارے حقائق کے اصل حقائق جو ہیں ان کو اجاگر کر سکے. تو کیونکہ آج کی دنیا جو ان سی ہے اس میں میڈیا کا رول پہلے سے بھی اہم ہو گیا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا بھی ایک نئی جو ہے نا طاقت ہے,
لیکن وہاں پہ بھی ہم پاکستان کو جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس میں بھی ہماری پریزنس جو سی ہے اس کو بہت زیادہ نمایاں ہونے کی ضرورت ہے. لیکن پھر بھی جس طرح کسی پیپر کے اگینسٹ اس کو سو کیا جاتا ہے اور وہ پھر اپولوجائز بھی کرتے ہیں, تو کیوں نہیں ان کے میڈیا کو بھی لے کے ہم ایسا ان کے اوپر ان کو سو کریں, کیس کریں کہ ان کو ہرجانہ بھی دینا پڑے, شرمندگی بھی ہو اور یہ اپولوجائز بھی کریں. کوئی ایسی تو انٹرنیشنل ہوگی نا, کوئی عدالت, کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی ہے, بہت ساری چیزیں. آئی سی جے میں تو شاید یہ معاملہ اس طرح سے نہیں جائے گا, لیکن دیکھیں یہ معاملہ جو ہے ان ملکوں کی جہاں جہاں وہ اخبار پرنٹ ہوتے ہیں, جہاں جہاں سے وہ انکارپوریٹڈ ہیں, ان ملکوں میں آپ کورٹس میں کر سکتے ہیں ان کے خلاف, اور خصوصاً ویسٹ میں جہاں جہاں پہ انہوں نے کیا ہے تو ایک دو بار کریں گے تو اس سے بھی تھوڑے سے وہ محتاط ہو جائیں گے آئندہ کے لیے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. جی 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 آپ فرمائیے. جی, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2-3 اخباروں کو انہوں نے سو کیا تھا اور اس میں انہوں نے بہت بڑی اماؤنٹس ان سے پھر ہرجانے کے طور پر وصول بھی کی. پھر وہ اخبار بھی اب تھوڑا زیادہ احتیاط کرتے ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی ایسی اپنے سے پہلے. ہمیں بھی ایسا کچھ کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ایک اور ایشو تھا, خیر وہ مائنورٹیز کو جو وکٹمائز کیا جا رہا ہے سر, یہ جو بہار میں واقعہ ہوا, وزیر اعلیٰ ان کے انہوں نے نقاب اتاری اور اس کے بعد دیکھیں کتنا بیک لیش اس پر آیا ہے, اور اس پہ آڈیسٹی ان کی یہ ہے کہ ان کے جو ساتھی ہیں, ہم نوا ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا اگر ایسا کر دیا. وہ اور موقری بنا رہے ہیں اس کی چیز. لیکن اس کے باوجود وہی بات آپ کی والی آگے نا سر, کہ کوئی پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے ہم یہ حقائق دکھائیں کہ بھارت یہ ہے, یہ بن چکا ہے بھارت. دیکھیں یہ جو واقعہ ہے نا, اس کے 4 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ صرف یہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے نا ایک خاتون کا انہوں نے نقاب جس طرح اتارا, یہ تو نقاب ان کے اپنے چہرے سے اتر گیا ہے. وہ چہرہ جو ان کا ایک فاشسٹ جو ہندوتوا کا جو ایک فاشسٹ ورژن وہ جو پروموٹ کر رہے ہیں اس سے, اور ایک ان کا جو تعصب ہے مسلمانوں کے خلاف اس سے. تو دیکھیں اس میں اسلاموفوبیا بھی شامل تھا, اس میں منارٹی رائٹس کی وائلیشن بھی شامل تھی, اس میں ویمن رائٹس کی وائلیشن بھی شامل تھی, اس میں ریلیجس رائٹس کی وائلیشن بھی شامل تھی. تو یہ جو ہے, اور پھر یہ بات کہ اسٹیٹ کا اتنا ایک بڑا عہدیدار یہ چیز کر رہا ہے, ایک پبلک پلیٹ فارم سے کر رہا ہے, تو دیکھیں بیک لیش جو ہے اس کا بالکل انڈیا کے خود انڈیا کے اندر بھی آیا ہے. لیکن یہ وہ واقعہ ہیں جو اگین دنیا میں ہمیں جو ہے نا ان کو اور بھی زیادہ اجاگر کرنا چاہیے تاکہ دنیا کو بھی اصل چہرہ جو ہے ہندوستان کا وہ نظر آئے, کیونکہ میں نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اس کی کوریج تھوڑی کم ہے. جی, وہ رکوا دیتے نا, ان کے اپنے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, گوگل میں اپنا بندہ بیٹھا ہو اور نیٹ فلکس میں اپنا بندہ بیٹھا ہو اور اتنی جگہ, ٹیکنالوجی پھر وہ یوز کرتے ہیں نا. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. تھینک یو. اور کریں گے آپ سے وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہے. But we have more to say, still more to say on this issue, کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے, اور واقعی مجھے لگتا ہے کہ اب ایک ہندوستانی ہونا ایک باعث شرم کی بات ہو گئی ہے. اور بہت سارے اس میں بیچارے لوگ بھی ہوں گے جو بڑی محنت کرتے ہوں گے, سالوں سے انہوں نے اپنا امیج بنایا ہوا ہے, ایک رسپیکٹ رکھی ہوئی, اور کتنی شرم ان کو آتی ہوگی اب اپنے ملک کا نام بتاتے ہوئے, کیونکہ ملک کے ساتھ اب وہ سکینڈلز کنیکٹ ہو گئے ہیں جس میں ایک بیکار جھوٹا میڈیا ہے, ایک کرپٹ غنڈا سی ایم ہے, ایک بہت ہی ایکسٹریمسٹ ان کا جو ہے لیڈر ہے مودی, پرائم منسٹر ہے. بالکل کس منہ سے بتاتے ہوں گے آپ دنیا کو کہیں بھی ہوں, یہ اصل میں جو ساری محنت تھی کہ جی یو آر فرام انڈیا, کتنی شرم کی جو ساری ڈیموکریسی کے لیے ظاہر جو محنت تھی, جو کوشش تھی اور انکلوسیو کی کوشش تھی, سب مودی نے آ کے برباد کر دی. مجھے ترس بھی ہے, مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کبھی ان کے لیے کہ کتنی شرم کی بات ہے, بیکاز آپ کی نیشنلٹی آپ کی ایک پہچان ہوتی ہے, اور اس کے لیے آپ جب اتنی محنت کرتے ہیں, ایک ٹائم پہ یہ لوگ پرائیڈ بھی لیتے تھے, لیکن اب ان کو چھپانا پڑ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کسی جگہ بھارت سے نکلیں گے تو کیسے کسی کو بتائیں گے کہ آپ انڈیا سے ہیں. چلیں ایک بریک ہم نے لینا ہے یہاں پر, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, کہیں جائے گا. سیڈ. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. باتیں جو ہماری ہوتی ہیں, جی ہماری اپنی اتنی ڈسکشن ہو جاتی ہے بریک میں, ہماری اپنی بھی بحث چل رہی ہوتی ہے, نیوز ڈسکشن, آئی تھنک نارمل باتیں بھی نہیں ہم کوئی کر پاتے ہیں. صحیح بات ہے, ہم دونوں ہی کچھ اس طرح ہمارا بات کرنے کا انداز مجھے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں آپس میں کیا ہو رہا ہے. ہاں جی, وہ ایک الگ شو چل رہا ہوتا ہے کہ اس میں بھی اتنے نہیں ایسے ہے, یہاں یہ ہے, وہاں یہ سسٹم میں پرابلم ہے, یہ اس طرح ٹھیک کرنا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے. تو خیر یہ تو چلتا رہے گا. we take these matters very seriously and I think سب کو لینا بھی چاہیے, ڈسکشن کرنی چاہیے, اور ہمیشہ حل تلاش کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. کسان اتحاد کے مرکزی صدر ہمارے ساتھ ہوں گے, عمیر مسعود صاحب. کسان ڈے ہے آج,
کسانوں کی کیا صورتحال ہے, ان کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے, خاندان کیسے چلتا ہے, بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں نہیں کر رہے, کوئی ان کو سیکیورٹی ہے, اسپتالوں کی فیسلٹی ہے, یہ ساری چیزیں ہم بات کریں گے. کیونکہ ہمارا کسان اگر خوشحال ہوگا تو ملک یہ خوشحال ہوگا, ایگریکلچر ظاہر فلرش کرے گی تو ملک کی جو ہے اکانومی اسٹیبل ہوگی. تو کیا حالات و واقعات ہیں کسانوں کی, یہ ہم نے جانا ہے. مرکزی صدر کسان اتحاد میاں عمیر مسعود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. میں نے سارے جو باتیں کی ہیں یہ سب میسر ہے آپ کو یا ابھی بہت امپروومنٹ کی دوسرے کہ ان کا بھائی آج آپ دن ہے تو اس دن کے حوالے سے ایک تو مبارکباد, اور دوسرا آپ بتائیں کہ اس عالمی دن کو مطلب کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, کوئی آپ کی تھیم ہوتی ہے ہر سال, اور کیسے اویئرنیس آپ کریٹ کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے فارمرز ڈے پہ بہت سارا, اکثر میں دیکھا گیا ہے کہ جو مارننگ شوز ہوتے ہیں ان میں کسانوں کی بات تو کبھی بھی نہیں کی جاتی, لیکن آپ لوگ ہمیشہ کرتے ہیں اور میں آپ کو اس کا شکر گزار ہوں. دوسرا یہ کہ جو فارمر کے لیے ہے, بیسیکلی فارمر دنیا پوری میں تو فارمر اگر کسی کورٹ پہ بھی چلا جائے تو جج اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہمارا مسیحا آ گیا. فارمر کو پوری دنیا میں ایک رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, اور فارمر کی جو لائف ہے وہ بڑی عجیب ہے. یعنی پاکستان میں ہمارے آپ اگر فارمر کی لائف دیکھیں تو وہ صبح 4 بجے سے شروع ہوتی ہے اور رات گئے تک وہ چلتی رہتی ہے, اور جب اس نے فصل کو پانی دینا ہے, نہر کی باری ہے, تو پھر وہ رات کو بھی کام کرتا ہے. تو اس کی زندگی میں چھٹی نہیں ہوتی, وہ ساری زندگی اس میں اپنا ورکنگ میں رہتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہر حال میں شکر گزار رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا, کہ وہ کسی بھی حال میں یہ نہیں ناراضگی کا اظہار کرتا ہے یا بد دعائیں دیتا ہے, وہ ہمیشہ ہی شکر گزار کرتا ہے. اور دوسرا آپ دیکھیے کہ صرف انسان فارمر کی اگائی ہوئی جناز کو صرف انسان نہیں کھاتے, بلکہ پرندے بھی کھاتے ہیں, جانور بھی کھاتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ شکر گزار رہتا ہے. اور دوسرا جو ہمارا پاکستان کا کسان ہے, میں اس پہ اسپیشلی بات کروں گا کہ وہ انتہائی محنتی ہے اور ہمیشہ وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کا ایک اچھا حصہ بن سکیں, ہم معاشرے میں اپنا ایک اچھا کردار ادا کر سکیں. اور خاص طور پہ ہم بھی جب فارمر آرگنائزیشنز جو ہیں, ہم بھی جب بات کرتے ہیں کسی بھی لیول پہ, تو ہماری یہ کوشش نہیں ہوتی کہ ہم کراپ کا ریٹ اتنا زیادہ لے لیں کہ جو عام آدمی نے جو کھانا ہے گندم ہے تو گندم کا ہم ریٹ اتنا زیادہ لے لیں کہ وہ ریٹ ایک غریب آدمی پہنچ سے بہت دور چلا جائے. ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ان پٹ سستے ہوں تاکہ ہم عام شہریوں کو اچھی چیزیں فراہم کر سکیں. تو میرے بھائی آج کے دن کے اگر حساب سے بات کریں کہ کوئی آپ کی کوئی ہوتا ہے کوئی کیا کہنا چاہیے, گیٹ ٹوگیدر, کوئی سیمینارز, کوئی آپ کی کانفرنسز ہوتی ہیں, کوئی ایونٹس ہوتے ہیں جس میں کسانوں کو بلایا جائے, کچھ آپ کا دن ہے تو کچھ مطلب جن کے دن ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی سیلیبریشن تو رکھتے ہیں, فیسٹیوٹیز ہوتی ہیں. ہماری بیسیکلی کوئی سیلیبریشن ایسی تو نہیں ہوتی, چونکہ کسان ہے وہ دیہاتوں میں تو پتہ بھی نہیں ہوتا فارمر ڈے کے حوالے سے, یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ سیلیبریشن کی اناؤنسمنٹ ہو یا کوئی ایسا ہو. تو ہم لوگ صرف یہ ہے کہ ایک میسج اس ڈے کے موقع پر ہمارا کم از کم میسج چلا جاتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کرے, ہماری پالیسیز کو کچھ اس ایک دن تو ان کے لیے کوئی اسپیشل خاص کوئی سیلز کوئی کچھ ہونا چاہیے. میاں صاحب میں یہ پڑھ رہا تھا ریسرچ ہے کہ پاکستان میں زراعت کا جو معیشت میں جو حصہ ہے وہ 23.5% ہے, اتنا بڑا حصہ. سر ایسا ہی ہے. اچھا, اور پھر مویشیوں کی بھی تعداد 25 کروڑ سے زائد ہے, اور یہ بھی آپ کے کسانوں سے ہی جڑے ہیں, لائیو اسٹاک. جی بالکل ایسا ہی ہے سر. بلکہ مویشی کا صرف مویشی ہم دیکھتے ہیں, لیکن اس کا آپ اگر سائیکل دیکھیں تو ایک جو دودھ نکالتا ہے وہ صبح 4 بجے اٹھ کے جانوروں کا چارہ بناتا ہے, پھر اس کا دودھ نکالتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی ساری سسٹم جو ہے وہ چل جاتا ہے. اسی طرح
आप दूसरी तरफ अगर देखें तो क्रॉप्स जो है, क्रॉप्स का भी यही सिलसिला होता है कि हमें उनकी बच्चों की तरह हिफाजत करनी पड़ती है कि अगर हम उन्हें हिफाजत नहीं करेंगे तो वो उन पे पेस्ट आ गया है, उन पे कोई बीमारी आ गई है, वो हमें खुद ब खुद देखना पड़ता है, उन्हें रोजाना की बुनियाद पे चेक करना पड़ता है और उनकी जो जरूरत है उसके मुताबिक उन्हें पानी चाहिए, खाद चाहिए, जो चीज चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं। अब जो बेसिकली हमारे मुल्क में जो हम देहातों में रहने वाले लोग, खास तौर पे किसान ही हैं सारे, और वो देहातों में सर हमारे जो सिस्टम है, एजुकेशन का सिस्टम पहले तो नहीं है, सरकारी स्कूल है तो वहां पे तालीम नहीं होती, फिर उसके अलावा सेहत का इशू बहुत बड़ा है, सेहत भी नहीं होती। आगाज यहीं से किया था सर मियां साहब, आप शायद आपने वो सुना नहीं, मैंने आगाज यहीं से किया था सर। जी मैंने सुन लिया था, उसी का मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, उसी बात को आपकी आगे लेके जाना चाह रहा हूँ कि हम जो है, हम कब तक इस तरह ये सिस्टम चलता रहेगा। हमें चीजों को बेहतरी करनी चाहिए कि हम जो अगर शहरों को फैसिलिटेट कर रहे हैं तो देहाती एरियाज को भी फैसिलिटेट करेंगे तो गवर्नमेंट की भी रिट कायम होगी, प्लस ये कि हमारा मुआशरा भी बेहतर होगा। अगर आप किसी को करेज नहीं होगी उसके अंदर काम करने की, उससे कोई उसका रिवार्ड नहीं मिलेगा, कुछ सिला नहीं मिलेगा, जी जी, तो आहिस्ता आहिस्ता अब हमारे जो फार्मर्स के बच्चे हैं वो ज़राअत नहीं करना चाहते क्योंकि ज़राअत प्रॉफिटेबल नहीं रहा, लॉस में है। और हमने तो 2024 में $4 बिलियन का चावल एक्सपोर्ट किया। इसी तरह हम बाकी इजलास है, हम मीट एक्सपोर्टर हैं, हम बहुत सारी टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर हैं, लेकिन हमारे पास आज तक कॉटन का सीड नहीं है। तो इन चीजों को बेहतरी लाएंगे जी जी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। हम वो लोग हैं सर कि आप ₹1 अगर लगाते हैं तो उससे ₹100 बनाते हैं। और मैं तो कहती हूँ दुनिया भर में जो किसान है ना वो अमीर आदमी है, बिल्कुल, और क्या उसके ऐसे अलग नखरे हैं, और लोग उनसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है ना उनसे जेलस होते हैं कि यार देखो किसी की नौकरी नहीं, अपना काम है, और क्या उनकी मतलब एक जिंदगी, मतलब गाड़ी, बेसिक जरूरतें तो दूर की बात है, उनके पास एमिनिटीज है, लाइफ की आसाइशें पता होगा ना कि जी ये टोमेटोज उगाते हैं, ऑलिव्स उगाते हैं, तो ये अमीर कबीर इंसान होगा। और हमारे यहाँ उल्टा है, अमेरिका में तो उनके पास जहाज है अपने अपने, अपने घरों के पास खड़े। मियां साहब यही जरूरत है। बिल्कुल मियां साहब, बिल्कुल इसी चीज की जरूरत है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपको। किसान डे प्लाट बेहतर हो, आपकी जो ना लिवलीहुड, क्योंकि देखिए जी इससे मैं कहती हूँ काबिले रिस्पेक्टेबल के कहते हैं ना, वो कोई प्रोफेशन है नहीं। जमीन से सोना उगाना, बिल्कुल, और आपके जो टेबल्स पे, आपकी प्लेट पे जो खाना है, जो आप खा रहे हैं, जो आपके बच्चे खा रहे हैं, इन किसानों की वजह से। किसानों, अच्छा नाज़िया देखें, इनका ख्याल करना चाहिए, इनको रिस्पेक्ट दें और इनकी तरक्की के लिए कुछ करें। ये हमारा रिचेस्ट जो है ना बेसिक चीजों की अगर आप लिस्ट बनाए, भाई गोश्त माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप, दूध लाइफ से, दही, अंडे, आटा, दाल, चीनी, चावल, प्याज, टमाटर, आलू। अब मुझे बताएं एक चीज भी आप इसमें माइनस कर सकते हैं? अच्छा नहीं, अच्छा इसके अगेंस्ट और जो टेक्नोलॉजी की चीजें आप उनके बगैर रह सकते हैं? जी हाँ, आप रह सकते हैं। तो ये बेसिक नेसेसिटी है, सबसे ज्यादा फोकस इन पे करें और इनकी इज्जत करें। किसान हैं तो हम खुशहाल हैं, ये हमारी बैकबोन है। तो हैप्पी फार्मर्स डे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों ने कॉफी पी है? थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए ना, केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉफी पी आपने, चाय पी, बहुत जरूरी है। थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक, हेल्थ का ख्याल, अपनी सेहत का ख्याल और दिमाग का ख्याल बहुत जरूरी है। अच्छा जी, अब हम इससे पहले हम बात कर रहे थे किसानों की, अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिनकी वजह से जाहिर है ये शहरों में और ये कंस्ट्रक्शन में मामलात, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि साथ साइड बाय साइड है ना। देखें एग्रीकल्चर भी हमारी फ्लरिश करेगी, इसके साथ साथ हमारी ये जो बिजनेस कम्युनिटी है इसके लिए भी इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ ज़रा कुछ सवालात उठे हैं
بھتہ کلچر دوبارہ سے عام ہو رہا ہے اور کراچی کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس پر ان کو تشویش ہے. تاجروں نے سوالات اٹھا دیے اس پر اور 1 مہینے کا الٹیمیٹم بھی دے دیا حکومت کو. کہا ہے کہ 15 جنوری تک بھتہ خوری ختم نہ ہوئی تو دھرنا اور احتجاج بھی کیا جائے گا. چیئرمین آباد محمد حسن بخشی نے اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ لاہور میں بھتہ خوری کلچر نہیں ہے, کراچی میں بھتے کے واقعات بڑھ رہے ہیں. 5 ماہ میں 10 ممبران کو بھتے کے لیے کالز بھی آئی ہیں. پورے شہر میں انہوں نے کہا سیف سٹی کیمرے بھی لگائے جا رہے ہیں, لیکن یہ کیمرے ان لوگوں کو پکڑ کیوں نہیں رہے جو بھتے کی پرچیاں دے رہے ہیں اور پھر ایکسٹورشن وغیرہ بھی ہو رہی. تو یہ ہم نے بات کری, کیمرہ تو چلانز وغیرہ ان کو دیکھ رہے ہیں نا سارا ٹریفک وائلیشن کو, اور یہ تو معاملات ہی بہت ہی فائن قسم کے, کیا پرچی دے کے گیا, کیا کہہ کے گیا, فون پہ آ رہا ہے, وہ کیمرہ کیسے پکڑے گا. لیکن یہ کر کون رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی تو کہاں سے کالز ہیں؟ بالکل کیا معاملات چل رہے ہیں. ہمیں جوائن کیا محمد حسن بخشی صاحب نے جو کہ چیئرمین آباد ایسوسیشن ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا بخشی صاحب. کیا تحفظات ہیں اور کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ کیا حکومت سن رہی ہے, نہیں سن رہی؟ کوئی یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں؟ معاملات کیا چل رہے ہیں؟ شروعات کیسے ہوئی ہے؟ یہ تو معاملہ ختم ہی ہو گئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہم نے کل بیان کیا, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. پچھلے 5-6 ماہ سے پہلے بلڈرز کو پرچی آنا شروع ہوئی بھتے کی اور وہ کروڑوں روپے میں تھی. اس کے بعد آفس پہ فائرنگ شروع ہوئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے لوگوں پہ ڈائریکٹ فائر شروع ہوا اور اس کے بعد اس فائرنگ کے نتیجے میں ہمارے لوگ شہید بھی ہوئے. ان تمام معاملات کو ہم وقتاً فوقتاً رپورٹ بھی کرتے رہے, لکھ کے بھی کرتے رہے اور جب ملاقاتوں میں بھی کرتے رہے. جب ہم نے تحقیق کی تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ 10 تو وہ میٹرز ہیں جو ہمارے ممبرز نے ہمیں رپورٹ کیے اور اس کے علاوہ تقریباً 30-40 لوگ ماہانہ ان بھتہ خوروں کو پیسے دے رہے ہیں اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے, اپنے مال کی حفاظت کرنے کے لیے. بٹ ہر ایک چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. جو لوگ یہ بھتے کی پرچیاں بھیج رہے ہیں اس پہ ایرانی نمبر لکھے ہوئے ہیں, اس پہ UAE کے نمبر لکھے ہوئے ہیں اور یہ وہاں مطلب اگر آپ ان نمبرز پہ کال کریں تو وہاں سے جواب بھی ملتا ہے, یعنی ٹریسبل ہے. جب ہم IG سینٹ سے ملے اور ہم نے کہا کیوں نہیں آپ انٹرپول کے تھرو ان کے ریڈ وارنٹ ایشو کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں سے بھیج دیا ہے اور ہم اس کو اب یہ فیڈرل گورنمنٹ ایشو کرے گی. تو ان کا کچھ پروسیجر ہی ایسا ہے. وہ بھتہ خور اتنے ان کا کانفیڈنٹ ہیں, اتنے ان کو سیکیور لگتا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروجیکٹ شروع ہوا ہے, آپ پلاٹ نمبر ہمیں لکھا دیں اور 3-4 مہینے جب تک آپ 2-3 چھتیں ڈال دیں, پلین ڈال دیں, کوئی پیسے نہیں دیں. اس کے بعد ہم آپ کو 4 سال کی انسٹالمنٹ دیں گے, آپ 4 سال کی جی قسطوں میں پیسے دیتے رہیں اور بٹ کوائن کے ذریعے پیسے ادا کریں. اب اور مجھے جاوید دلوانی صاحب جو کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر تھے, ہمارے دوست بھی تھے پچھلے سال, انہوں نے یہ بتایا کہ دکانداروں سے جو بھتہ لیا جا رہا ہے وہ اس میں تو وہ اکاؤنٹ نمبر بھی دے رہے ہیں ایزی پیسہ کا کہ کہاں یہ پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں, چونکہ وہ اماؤنٹ کمپیریٹیولی 50,000 لاکھ 25,000 ہوتا ہے, تو وہ اکاؤنٹ نمبر بھی دے رہے ہیں. اگر اس کے بعد بھی law enforcement agencies are not going to trace them or are unable to trace them, ایک بہت بڑا کوشچن اس پہ ابھرتا ہے اور جنم لیتا ہے. دیکھیں کراچی معاشی ہب ہے, کراچی پاکستان کا اکنامک انجن ہے, پر یہ گریجولی انجن کو سلو ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں اس کے پیچھے پاکستان کے دشمن انوالوڈ ہیں. اس کے نتائج کیا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے کراچی 65% کنٹریبیوٹ کرتا تھا ٹیکس میں, فیڈرل ٹیکسز میں, اب وہ 54% کرنے لگا ہے. پاورٹی لیول بڑھ کے 35 سے 45% ہو گیا پاکستان میں. ان امپلائمنٹ ریشو بڑھ رہا ہے کیونکہ آہستہ آہستہ ان حالات کی وجہ سے لوگ ڈر کے اپنا کاروبار سمیٹ رہے ہیں, سکیڑ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے نکل جائے, وہ مجبور ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ یعنی ان کے ایجنٹس کچھ یہاں بھی موجود ہیں جو کہ رابطہ کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو. کالز تو باہر سے آتی ہیں اور اکاؤنٹ نمبر بھی باہر کے دیے جاتے ہوں گے, لیکن آپ کا کچھ یعنی آپ نے اس پہ ریسرچ کی ہوگی
کہ جو یہاں لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہو رہی؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں پر ان کے فرنٹ مین موجود ہیں جو لا کے پرچی دیتے ہیں اور وہ پرچی دیتے ہوئے فائر بھی کرتے ہیں. جو غریب پرچی ان سے لیتا ہے تو فائر کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو 10 15 20 ہزار روپے لیتے ہیں اور ایک سر انجام دیتے ہیں. ایسے کچھ لوگ گورنمنٹ نے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے پکڑے بھی ہیں اور کچھ پولیس مقابلے میں مارے بھی گئے ہیں. بٹ روٹ کاز کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے، جو لوگ باہر بیٹھ کے یہ نیٹ ورک چلا رہے ہیں، اطمینان سے چلا رہے ہیں، ان کو جب تک آپ انٹرپول کے اور ریڈ وارنٹ کے تھرو اریسٹ کر کے نہیں لے کے آئیں گے اور قرار واقعی سزا نہیں دیں گے جی تو میرے نہیں خیال یہ مسئلہ حل ہوگا. دیکھیں پاورٹی ہے، ان امپلائمنٹ ہے. آپ یہ جو لڑکے آپ پکڑتے ہیں جو فرنٹ مین، ان کو 15-20 ہزار روپے 25 ہزار روپے ملتے ہیں. یہ تو جب تک مین ایشو آپ ریزالو نہیں کریں گے، یو ہیو ٹو انشور کہ ان لوگوں کو جو باہر بیٹھ کے 5-6 لوگ ہیں جس میں سمت کاٹھیا واڑی ہے اور کوئی جھینگا ہے، عزیز ہے، مکسی ہے، اس کے علاوہ ایک آدھ دو اور لوگ ہیں، ان کو جب تک آپ نہیں لے کے آئیں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور اس میں کون سی بڑی بات ہے، آج جو پاکستان کے ایران سے، یو اے ای سے، مڈل ایسٹ سے بہترین تعلقات ہیں اور اس میں فیلڈ مارشل کا بڑا رول ہے. سو وہ اپنے گڈ آفیسز کو یوز کرتے ہوئے ان کو آدمیوں کو یہاں لے کے آئیں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں اور اسی طرح ٹریٹ کریں جیسے کرمنلز کو پنجاب میں ٹریٹ کیا جاتا ہے. نو ٹالرنس. ادروائز دیکھیں اور سر ابھی اس سٹیج پہ نہیں کنٹرول کیا تو یہ تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا اور پھر بہت بڑے بڑے آپریشنز کرنے پڑیں گے ان کو نکالنے کے لیے. جی میں آپ کو 2 دن پہلے کا واقعہ دیتا ہوں. صبح 6 بجے شہید ملت سے ایک صاحب کو کڈنیپ کیا گیا اور وہ انٹیریئر سندھ میں اس کو چھوڑا گیا. کوئی پولیس پکٹ وغیرہ آ گئی. اگر کراچی کا علاقہ شہید ملت از دا ہارٹ آف دا سٹی، اگر کراچی کے ہارٹ سے بھی لوگ کڈنیپ ہونا شروع ہوں گے تو یہ اس کے ایکسٹورشن کے بعد نیکسٹ اسٹیپ از کڈنیپنگ. یہ ہوتا تھا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نیکسس بڑا اسٹرانگ ہے. یعنی یہ ان کے جو یہاں کام کرنے والے لوگ ہیں، دیکھیں کیسے ٹریک کیا ہوگا، ٹریس کیا ہوگا کہ اتنے بجے نکلتے ہیں وہ اور اتنے بجے پھیلا دیتے ہیں تاکہ کہ ڈر کے آپ نہ رپورٹ کریں نہ کچھ اور آپ پیمنٹ کر دیں. اور دیکھیں اس میں یہ تمام پیسے جو ہیں کڈنیپنگ کے، ایکسٹورشن کے اور دوسری چیزوں کے، یہ ہماری فوج کے خلاف، ہمارے ملک کے خلاف، ہمارے بارڈرز پہ یہ گولیاں استعمال ہوتی ہیں. اسی سے گولیاں خریدی جاتی ہیں، ہمارے جوانوں کے سینوں پہ ماری جاتی ہیں. ٹیرر فائنینسنگ. بالکل ٹیرر فائنینسنگ اسی کو کہتے ہیں. سو یہ نیٹ ورک، یہ نیکسس توڑنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل. اچھا آپ نے سر جو الٹیمیٹ آپ نے جو کہا ہے کہ 1 ماہ کا آپ نے ڈیڈ لائن دی ہے، تو کیا یعنی آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے اس کے بعد؟ اگر اللہ نہ کرے، ممکنہ طور اگر نہیں ہوتا ایسا، آپ کو یقین دہانی نہیں کرائی جاتی، مطمئن نہیں ہوتے آپ، کیا ہوگا اس کے بعد؟ دیکھیں وی ڈونٹ ہیو مچ چوائسز. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا کاروبار بند کرتے ہیں. ہم وی کی ناٹ لوز آور لائف. ٹھیک ہے، کیونکہ لائف ڈز ناٹ کم ٹوائس. دوسرا یہ طریقہ ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں. اینڈ دا تھرڈ آپشن از کہ ہم میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہتھیار اٹھا لیں. سو یہاں لا آف دا جنگل ہو جائے گا، مائٹ از رائٹ ہوگا. یہ کام اسٹیٹ کا ہے کہ اسٹیٹ انشور کرے کہ اپنے سٹیزنز کو سیکیورٹی دیں. یہ جو سیف سٹی کے کیمراز ہیں، ماشاءاللہ 70 کروڑ روپے ایک مہینے میں چالان کیے گئے. یہ صرف کانسیپٹ چالان کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کانسیپٹ لوگوں کو سیکیور کرنے کے لیے ہے کہ اگر لوگوں کی سیکیورٹی. میرا سوال ہے تمام انتظامیہ سے کہ آپ نے 70 کروڑ کے تو چالان کر لیے ایک مہینے میں کراچی میں، کتنے کرمنل اس سے ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں اور ان کو پکڑا گیا ہے؟ کیا کوئی بائک چھیننے والا، کیا کوئی گاڑی چھیننے والا، کوئی کڈنیپر، کوئی ایکسٹورشنسٹ، کوئی مگر، کیا ان کیمراز سے وہ بھی ڈیٹیکٹ کر کے آپ نے ان کو کوئی قرار واقعی سزا دی ہے؟ ذرا وہ نمبر بھی شیئر کریں کہ کیا ہے. تو سیف سٹی ڈز ناٹ اونلی مین کہ آپ چالان کریں صرف لوگوں کا. اور ہائیسٹ اتھارٹیز سے کیا بات ہوئی آپ کی اور وہاں سے کیا جواب آیا؟ دیکھیں ہائیسٹ اتھارٹیز کو ہم ہر طریقے سے سینسٹائز کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے.
कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी तक मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे मुल्क में इख्तियार रखते हैं, ताकत रखते हैं, इस पोजीशन पे हैं कि कोई फैसला कुन कार्रवाई कर सके इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री एंड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे शुड फॉरथविथ डू इट। और मुझे उम्मीद है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से, मुझे उम्मीद है पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस से कि वो कराची के वो बिजनेसमैन के रेस्क्यू के लिए आएंगे बिफोर इट इज टू लिटिल एंड टू वेरी लेट। ट्रू। और हालांकि सर अब तो मैं देख रही थी कि शुक्र है कि बड़े सालों डेकेड्स के बाद अब तो बिल्डिंग्स नजर आनी शुरू हुई थी, हाई राइज आफ्टर द लॉन्गेस्ट टाइम। और मैं इतनी खुश थी कि देखो कंप्लीट हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स, दोबारा से हाई राइज बन रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त चल रहा है कि कराची में तरक्की हो रही है इतनी, ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने बहुत ज़रूरी हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आज वो इन फायरिंग के वाकयात की वजह से हमारे पास स्टाफ भी काम करने को तैयार नहीं है। स्टाफ ये कहता है कि पहले आप उन लोगों से डील कर लें, फिर हम करेंगे, क्योंकि लोग डर रहे हैं आने को। इसी तरह ये इंडस्ट्री हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है आफ्टर एग्रीकल्चर, और ये इंडस्ट्री चलती है तो 72 इंडस्ट्री साथ चलती हैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें देर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। इसमें ये हमारा राइट है कि हमें लीगल प्रोटेक्शन दिया जाए इन क्रिमिनल्स के खिलाफ। जी, और ये लाखों लोगों के करोड़ों रुपए इन प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं। और आप देखिए इनके घर हैं, ये रहना है इन्होंने यहाँ। आप देखिए तरजीहात तो नजर आ रही है SIFC का कयाम। बिल्कुल जी जी, क्या कह रहे हैं सर? ट्रिलियंस ऑफ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, ट्रिलियंस ऑफ रुपए का इसको सिक्योर करें। और आपको देखें सर, तरजीहात तो नजर आ रही है ना कि वजीर आजम की सतह पर भी और आर्मी चीफ भी, फील्ड मार्शल हमेशा बात करते हैं कि भाई अब तो पाकिस्तान जो है वो तेजी से ऊपर की तरफ उड़ान भरेगा। SIFC का कयाम है, उन्होंने हमेशा कहा बिजनेस कम्युनिटी को हम सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी, सारी चीजें। तो तरजीहात तो अपनी जगह हैं, ऑन ग्राउंड सूरत हाल मजीद बेहतर होने की जरूरत है। देखिए तरजीहात अपनी जगह है, पर जब तक नजर नहीं आएगा ये होते हुए, जब पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करने को महफूज समझेंगे, तो क्या बैरून मुल्क से लोग आके इन्वेस्टमेंट करेंगे? बिल्कुल सही। मैं ये समझता हूँ कि ये 6 लोगों ने पूरे कराची को यरगमाल बनाया हुआ है, वो आइडेंटिफाइड हैं, उनके नंबर अवेलेबल हैं, उनकी लोकेशन अवेलेबल है। अगले हफ्ते आबाद खुद उनकी लोकेशन रिलीज कर देगा, ताकि अगर किसी के पास लोकेशन नहीं है तो वो लोकेशन भी आइडेंटिफाई हो जाए। और कौन से इदारे आप समझते हैं रेलेवेंट हैं जिन्हें मुतहर्रिक होने की जरूरत है इसमें? मैं समझता हूँ तमाम पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जिसमें फेडरल भी हो और प्रोविंशियल भी हो, हमारे मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर साहब और हमारे बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई थी कि वो हमारी मदद करेंगे। इसी तरह फील्ड मार्शल साहब जो पूरे पाकिस्तान के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स, कॉग्निजेंस लेना चाहिए इन तमाम हालात का, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी बिजनेस कम्युनिटी, नॉट ओनली बिल्डर्स, इवन शॉपकीपर्स, वो भी भत्ता देने पे मजबूर हैं। कोई बोलता नहीं है, खामोश है। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं हसन साहब कि आपके मसाइल जल्दी से जल्दी हल हों। बहुत शुक्रिया, आपने राइजन चैट में वक्त दिया, और भी रखेंगे और वक्तन फवक्तन इस पर बात हम करते भी रहेंगे। तो जनाब ये सूरत हाल है, और वो ये कह रहे हैं कि तरजीहात तो हैं, लेकिन ये कि ऑन ग्राउंड बहुत सीरियस सिचुएशन है, इस पे एक्ट करना जरूरी है राइट नाउ, ASAP, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और सोशल मीडिया की जब बात करते हैं, बहुत सारा नेगेटिव कंटेंट, बहुत सारी जो हमने बात भी की थी कि जी एक रेज बेट जो है सिस्टम चल रहा है कि ऐसी वीडियोस बनाओ जिससे गुस्सा आए, खून जले, इंगेजमेंट होगी। आप गुस्से में तो, मोहब्बत में और अप्रिसिएशन में तो लोग कम ही मैसेज करते हैं, लेकिन गुस्से में आप फौरन इंगेज होते हैं, कोई दिल की भड़ास निकालेंगे, फौरन कमेंट दे देंगे, कहते हैं बस बोल दो बगैर सोचे समझे, लिख दो, जजमेंटल हो जाते हैं हम, और विदाउट नोइंग द फैक्ट कि इंसान की जिंदगी में क्या गुजर रहा है, वो किस मिजरी से गुजर रहा है, बगैर जाने। और आप एकदम से जो है ना
کامنٹ کر دیتے ہیں صرف اپنے تھوڑے سے مزے کے لیے, یا پھر یہ کہ وہی جیسے کہا کہ کلک بیٹ, بٹ اٹ از اے بیڈ, اٹس اے ویری بیڈ نیگیٹو ڈارک پلیس سوشل میڈیا جو بن گیا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ بھی رہتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ بنا تھا, جب فیس بک آیا تھا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں سے کنیکٹ ہوں, دوستوں سے ملے, فیس بک فار فرینڈس. اب پتہ نہیں ہے کیا چیزیں کہاں تک پہنچ گئی ہیں. دونوں پہلو ہیں ویسے نادیہ اس کے کہ بہت سے لوگ جو اب اسکرین سے بڑے ایکٹرز آؤٹ ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کنیکٹڈ اور رہتے ہیں. ہوئے ہمیں بہت سارے پرانے لوگ سوشل میڈیا کی وجہ سے دوبارہ نظر بھی آئے, وہ کنیکٹ ہوئے اپنے فینس سے اور پتہ چلا کون کہاں کیسے رہ رہا ہے. بٹ ابھی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی, جی کل کی بات ہے, میں نے ویڈیو دیکھی. ارمینا خان ہماری بڑی پیاری ایکٹر ہیں, ہمیں بہت سب کو پسند ہیں. شادی کے بعد دور چلی گئی, وہ ایک افسوس تھا کہ ارے اتنے ڈراموں میں ہم ان کو دیکھیں گے نہیں, آپ آتی رہتی تھیں پھر بھی. لیکن اس کے بعد جو ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ شی از ناٹ بین ویل فار سم ٹائم, اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے فینس لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اپنی کنڈیشن. جی, اور لیکن بہت اچھا لگا یہ جان کے کہ انہوں نے سب کے ساتھ شیئر کیا, اینڈ وی فیلٹ لائک یو نو ایک وہ اپنائیت. بالکل, اور افسوس بھی ہوا, اور یہ بھی ہوا کہ بس دعائیں دل سے نکلی ارمینا کے لیے. کریجسلی انہوں نے فیس کیا. یہ بھی دیکھیں نا آپ, ایسا نہیں ہے کہ ہم اکثر ہی سمجھتے ہیں جو فینز ہوتے ہیں نا, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لائف میں اسٹارز جو ہوتے ہیں یا ایکٹرز وغیرہ یا میڈیا پرسنز, سب چیز اچھا ہی جا رہا ہوتا ہے, بہت ہی مزے میں ہوتے ہیں, اپنے چیلنجز ہوتے ہیں, فائنینشیل چیلنجز, ہیلتھ کے چیلنجز, ریلیشن شپ چیلنجز. بالکل. تو ہمیں جوائن کیا ہے ارمینا خان نے, جو کہ ایکٹریس ہیں اور پروڈیوسر بھی ہیں اور بہت ووکل بھی ہیں, ایکٹیوسٹ بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کی سے نہیں ہے, بہت امپورٹنٹ ایشوز کے بارے میں بڑے بولڈلی بات کرتی ہیں. ارمینا السلام علیکم, کیسی ہو آپ؟ گڈ مارننگ. السلام علیکم, گڈ مارننگ نادیہ, اینڈ ہاؤ آر یو؟ آپ آئی نا اسکرین پہ, ہماری اسکرین خوبصورت ہو گئی بہت زیادہ, گلیمرس اینڈ گلوئنگ, ماشاءاللہ, یو آر سو بیوٹیفل. تھینک یو. ابھی تو یہاں پہ صبح 5 بج رہے ہیں, تو I'm not sure. 5 بجے بھی اتنی پیاری, 5 بجے مجھے دیکھ لے کوئی کبھی. 5 بجے تو حالت خراب ہوتی ہے. حالت خراب. ہاں صحیح بات ہے. ارمینا, آپ کی ویڈیو دیکھی کل, اینڈ آنیسٹلی بہت ساری دعائیں, پیار آپ کے لیے, بٹ وی آر ویری کنسرنڈ, ریئلی. نہیں پتا تھا کہ یو آر گوئنگ تھرو سو مچ ہیلتھ وائز. نہیں, یہ تھینک یو سو مچ. نو تھینک یو سو مچ, دیٹ مینس اے لاٹ. کوئی میں نے ویڈیو اس میں وکٹم ہوڈ میں نہیں ڈالی تھی. اس کا ریزن یہ تھا کہ میں نے سوچا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ خاموشی سے سفر کر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی ڈیورنگ مدرہڈ. تو میں نے کچھ ہنٹس دی تھیں اپنی آڈینس کو, لیکن پھر وقت آ گیا کہ آئی واز, مطلب میں ٹاؤن میں اگر پھر رہی ہوتی ہوں یا کوئی, تو پھر لوگ آپ کہتے آپ کا تو ویٹ بڑھ گیا ہے, آپ ان کرچز پہ کیوں ہیں, آپ ویل چیئر پہ کیوں ہیں. میں نے کہا چلو پھر ایک ہی دفعہ میں سب کو بتا ہی دوں کہ یوں ہو رہا ہے. برا بھی لگتا ہے نا, کیونکہ سارے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ نہیں یوز ٹو ہوتے, بیکاز یو آر گوئنگ تھرو سو مچ. ایک I was very active, مطلب throughout my life. تو یہ میرے لیے it was a shock to my system. تو but my story یہ نہیں ہے کہ میں ایک as a victim پیش کر رہی ہوں, but more so تو میں thank you. لیکن آپ نے دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت جینوئنلی کنسرن ہوتے ہیں آپ کے بارے میں, ظاہر ہے, اور آپ کی ویل بینگ کے بارے میں. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو ججمنٹل ہوتے ہیں, جو صرف آپ کو ٹیز کرنے کے لیے. تو یہ بھی آپ کو فیس کرنا پڑا, جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ بھائی میں بتا ہی دیتی ہوں کہ یہ پرابلمز ہیں. تو یہ ایک بڑا ڈارک, بڑا برا پہلو ہے سوشل میڈیا کا بھی اور ویسے بھی, ہے نا. جی یہ تو ہوتا ہے, لیکن دس از پبلک لائف, یہ سو پارٹ اینڈ پارسل تو ہوتا ہے. بٹ میں اپنے جو کوئی بھی میرے لیے کنسرن ہے لوگ, مطلب مجھے اتنے میسیجز آئے, I was absolutely inundated, اور میں بہت گریٹفل ہوں ان کے لیے. اور مجھے ایک انکریجمنٹ ملی کہ اچھا کتنے لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں. بہت سے لوگ میری ہی یہی جو مجھے افلکشن ہے اس کے وہ سے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, مجھے ٹپس دے رہے ہیں. تو ایک ہمیں بھی انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کبھی کبھار. بالکل. اور ارمینا, لیکن آپ کے جو یہ ہیلتھ کے ایشوز تھے وہ تھوڑا واٹ ہیپنڈ, اور کتنے عرصے پہلے کی بات ہے؟ نادیہ, یہ میری
प्रेगनेंसी के दौरान हुआ. इट वाज अ मिसलेनियस इंजरी क्योंकि मैंने जैसे बोला कि मैं बहुत एक्टिव रही हूँ अपनी सारी ज़िंदगी. तो प्रेगनेंसी में भी मैं हाइकिंग कर रही थी, पहाड़ चढ़ रही थी अपने हस्बैंड के साथ, पैडल बोर्डिंग, और वो आपको खुद भी बताएंगे. तो वीक 30 में मुझे प्री एक्लैम्पसिया हो गया. ये बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन है. इसमें होता है कि आपकी डिफरेंट चीज़ें इसमें मैनिफेस्ट होती हैं. आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, आपकी प्लेसेंटल अब्रप्शंस हो जाते हैं, और मतलब एमिली और मैं दोनों, हमारी जो ज़िंदगी थी ख़तरे में थी और हमने बड़ी मुश्किल से सरवाइव किया, इसलिए वो अपनी टाइम से पहले पैदा हुई. और उसके बाद मुझे वो हो गया, डिप्रेशन हो गया, वो जो उसके प्रेगनेंसी के साथ रिलेटेड होता है क्योंकि आपके हार्मोन्स आर कम्प्लीटली हर एक को नहीं होता, बट कुछ डिस्पोजिशंस होती हैं आपकी. तो मेरी फैमिली में है डिप्रेशन. मुझे बड़ा डर लगता है इस चीज़ से, बट इट रन्स इन माई फैमिली और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे ना हो, बट समटाइम्स दीज थिंग्स आर हेरेडिटरी. तो आई एम ग्लैड कि बहुत से लोग जो हैं वो इन चीज़ों के बारे में बात करना शुरू हो गए हैं, और इसीलिए मुझे भी करेज मिली कि मैं बात करूं, क्योंकि सारा जो अब एक लैंडस्केप है वो चेंज हो रहा है. मेंटल हेल्थ के ऊपर बातें हो रही हैं. पीपल आर मोर फॉरकमिंग. अरमीना, डिप्रेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. आपको डिप्रेशन में क्या आप फील करते हो, क्या चैलेंजेस होते हैं उस वक्त? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ. दिस वाज प्रेगनेंसी रिलेटेड. और फिर उसके बाद मेरे फादर की डेथ हो गई व्हेन माय चाइल्ड वाज जस्ट 10 months. तो वो इतनी अनटाइमली डेथ थी, और वो इतने मतलब फुल ऑफ लाइफ और यंग इंसान थे वो, तो हमारे लिए इतना शॉक था. फिर मेरी मदर को भी कैंसर हो गया, तो वी वर जस्ट लाइक ओह माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग. फिर मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई, फिर मेरे कज़न की डेथ हो गई, फिर आई हैड ए कैंसर स्केयर माई सेल्फ. तो मतलब एक के बाद दूसरी चीज़, वो कहते हैं ना when it rains it pours. तो वो फिर बहुत मिजरीज, बिल्कुल ऐसे ही है. वो कहते हैं ना मिसफॉर्चून नॉक्स टुगेदर वाली बात है. अच्छा, मुझे बताएं, इस सब के बावजूद, चले ये तो हो गया ना सारी बात, हमने आपकी वो वीडियो भी देखी, आपने कहा कि मैं शॉर्ट फिल्म भी बना रही हूँ, और जनाब मैं एक्टिवली गजा फ्री पैलेस्टाइन की बात करती हूँ और सारी चीज़ें. तो ये भी हमें अच्छा लगा देखकर कि देखिए इंसान के अंदर इतना हौसला, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जो कुछ उसकी पर्सनल लाइफ में हो रहा है उसके बावजूद उसने अपने किरदार तो अदा करते हैं मुख्तलिफ. तो उस बारे में बताइए, कौन सी शॉर्ट फिल्म आ रही है, क्या हो रहा है? ये मैं आजकल इधर ही एक आइलैंड में है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर पाकिस्तान से हैं, उनके साथ मैंने टीम अप किया है, और हम लोग एक तो बन चुकी है, एक हम आएंगे पाकिस्तान बनाने इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर. और अभी जो हम अभी कल एडिट पे से ही उतरे हैं उसके, इट्स एन इंटरनेशनल फिल्म लेकिन पाकिस्तान से रिलेटेड है. तो पीछे जस्ट टू कीप माई सेल्फ बिजी, बहुत अच्छी बात करना ही चाहिए. और ये कि आपके अब हम दुल्ला भाई को भी कहेंगे, ही इज सच एन अमेजिंग पर्सन. जिस तरह वो आपके पीछे खड़े हैं, सच ए स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ सपोर्ट. दुल्ला भाई हैं, दुल्ला भाई हैं हमारे वहाँ. जी है. कैसी हैं आप नाज़िर जी? हाउ आर यू? फाइन भाई. कल आप दोनों ने ना रुला दिया. मैंने यहाँ पता है ड्राफ्ट में मैसेज लिखे, मैंने 3 दफा लिखे मैं रो पड़ूँ, मैं फिर लिखूँ मैं रो पड़ूँ. फिर मैंने कहा मैं शो पे खुद ही बात करूंगी, लिखने में मैं ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ. तो सपोर्ट ज्यादा चाहिए होती है ना आपके लव्ड वंस की, वो आपके आसपास होते हैं. मुझे इतना प्यारा लगा, आप कितने अच्छे हस्बैंड हो भाई, आप कितने अच्छे इंसान हो, जैसे आप अपनी वाइफ की सपोर्ट में खड़े हो, माशाल्लाह. बिल्कुल. एक्चुअली यहाँ व्हाट चॉइस डू आई हैव? पता है कि पाकिस्तान से हम दूर हैं, वहाँ तो आपको पता है इतने रिश्तेदार होते हैं, खानदान होते हैं, यू हैव अ सपोर्ट सिस्टम. तो यहाँ पर देश में इंसान जो ना अकेला है, वो जस्ट अ कपल हियर. तो मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो अगर मैं नहीं हूँगा तो कौन होगा? शी विल जस्ट गेट वर्स. और दूसरा मैं ये मतलब दूंगा, जो अगर कोई हस्बैंड्स देख रहे हैं, अब ये वक्त जो ना बदल गया. वी आर इन 2025. हमारी जो वालदैन थी, आवर मम्स, और जो हमारे ग्रैंड मदर्स वगैरह, वो चुप करके पर्दा रखती थी इन चीज़ों पर कि हम डिप्रेशन है, ये है, और हम समझ नहीं सकते थे. हमारे फादर्स वो भी नहीं, उन्होंने भी हमें सिखाया नहीं है. So we have to become better husbands or better fathers
Yes. तो ये भी एक किस्म की स्टडी है, तो मेरे लिए जो ना ये एक किस्म की एजुकेशन, बहुत बड़ी एजुकेशन रही है कि ये एक इतनी कॉन्फिडेंट इत्माद से भरी ये कलाकार है, ये इन 2 सालों में किस तरह ये बदल गई. शी वेंट फ्रॉम being 10 out of 10 to slowly इनकी मेंटल और इमोशनल जो हेल्थ है इन पर कितना इम्पैक्ट पड़ा, और मैं इनको पहचान नहीं सका 6 months के अंदर, और फिर मैंने ऑब्वियसली बेबी जो उनकी भी उनको भी लुक आफ्टर करना था. सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन मैं खुद भी बदला हूँ, मैं खुद भी मैच्योर हो गया हूँ. सो आई थिंक मोर सो जब आपके घर एक बेटी होती है तो मैं यही कहती हूँ कि जो आपके जो फादर होते हैं उस बच्ची के, वो आपकी ज़िंदगी में पहले इंसान होते हैं. तो वो जो देख रही है आप अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वो इंटरनलाइज करेगी और फिर वो वही आइडिया लेके अपने ससुराल जाएगी, या उसको भी वही आइडिया होगा कि शायद ऐसे ही मैरिज होनी चाहिए, ऐसे ही. तो मैं चाहती हूँ कि फैसल एक पॉजिटिवली मुझे भी ट्रीट करे ताकि वो ये चीज़ें देखे और उसको समझ में आए कि जो हस्बैंड होता है बीवी को कैसे सपोर्ट, वो नॉर्म्स ज़ाहिर देनी होती, बिल्कुल ऐसे. तो भाई व्हाट वाज योर बिगेस्ट स्केयर, आपके टेस्ट ऑफ योर नर्व्स, जब वहाँ आपने कहा होगा अरे मैं कैसे इस सिचुएशन को संभालूं? द वर्स्ट जब इनकी जो प्रीक्लैम्सिया हो गया तो डॉक्टर ने कहा कि देयर इज अ चांस शी माइट नॉट सर्वाइव. एंड एक वो कहते हैं आई एम सॉरी, लेकिन बाप बेशक बच्चे की सर से उतर जाए, बट मदर फॉर मी इज मच मोर इम्पोर्टेंट. तो फॉर मी इट वाज रियली स्कैरी कि मैं किस तरह मैं बताऊंगा अपनी बच्ची को यू डोंट हैव अ मम. तो मैं फिर वहाँ अस्पताल में मतलब दुआएं कर रहा कि अल्लाह को यार टेक माई लाइफ, मेरी जिंदगी से, बट लेकिन इन दोनों को जो ना लेट देम लिव. बिल्कुल. सो आप इस तरह की बेवकूफ जो ना अपनी बातें करते हैं अल्लाह के साथ अपनी अकेले इमोशनल हो जाते हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही, और फिर अल्लाह से दुआ दिल से तो करते हैं. मुझे बताएं, अरमीना से तुम्हारी आज बात होगी, दुआ की, दुआ कबूल होगी, बिल्कुल कबूल हो गई. जरा मुझे बताएं कि आप पॉलिटिक्स में भी मतलब इसका भी शौक है आपको, और वो मुझे बता रही थी जब वीडियो उन्होंने अपलोड की कि एक्टिव पॉलिटिक्स में किरदार अदा कर रहे हैं आप. तो अभी तो पॉलिटिशियन भाग रहे हैं कि भाई किस तरह हमें बस ठीक है छोड़े, पॉलिटिक्स नहीं करनी. नहीं, पॉलिटिक्स से अगर आप भागेंगे ना, पॉलिटिक्स आपसे भाग जाएगी. पॉलिटिक्स जो है ना वो एक हल है जो दुनिया को बेहतर कर सकती है. तो मैं हूँ यहाँ जो आप पत्नी आपकी वहाँ क्या कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर इस तरह कुछ, तो यहाँ मैं फॉरेन पोर्टफोलियो है मेरे पास, फॉरेन कोऑर्डिनेटर, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर कहते हैं इसको, ग्रीन पार्टी के लिए. ये ग्रीन पार्टी यहाँ से जो ना यहाँ इंग्लैंड में बस 2 ही पार्टी हैं. एक रिफॉर्म है जो एक काफ़ी नस्ल परस्त राइट विंग पार्टी है, और वो इस्लाम और जो हमारे जैसे लोगों के खिलाफ है. तो ये इस तरह की पार्टियां काफ़ी मगरबी दुनिया में, वेस्टर्न दुनिया में जो ना ये उभर गई हैं. तो इनका बस एक ही है निशाना, वो हम लोग हैं, मुसलमान. हाँ मुसलमान, ठीक है. और ये भूल गए ये लोग कि इन्होंने हमारे मुल्कों पे आके हुक्मरान किया, लूटा हमसे, ठीक है, और अब हमारे ऊपर जो ना ये जोर लगा रहे हैं. तो इनके खिलाफ मतलब ऑब्वियसली अच्छे भी लोग हैं, वो ज्यादा लोग हैं, और मैं उस पार्टी से हूँ, ग्रीन पार्टी. तो हम मिलके अब कोशिश कर रहे हैं कि काउंटर नैरेटिव दिया जाए, बताया जाए कि एक्चुअल, हाँ सूरत बिल्कुल सही, हाँ इंसाफ लाने. क्योंकि देखिए हम जो ग्रीन पार्टी है वो है ना आप मतलब प्लेनेट के लिए, ये दरख्त और जो क्लाइमेट है उसके लिए लड़ती है, pro Gaza, and also pro Gaza, pro humanity, ठीक है. तो हम इस्लाम और इस्लामोफोबिया के खिलाफ सख्त अपोजिशन है हमारी, ठीक है. तो हम प्रोटेक्शन करना चाह रहे हैं पाकिस्तान, मुसलमान और सारे उम्मा के लिए. So yeah, Green Party, and we are right now polling second. Inshallah, we shall, hopefully form the government in very soon. और उसमें I'll be part of that. और मेरी कोशिश होगी कि हमारी जो लोग और हमारे जो इंसाफ है जिनके लड़ रहे हैं, यहाँ से हम कुछ करें अपनी लोगों के लिए. और आप सब हमारे साथ इंशाल्लाह खड़े हैं. बिल्कुल तो जी. और अब तो दुआएं आपके लिए जो दिल से निकल रही हैं. जो कल हमने आपकी वीडियो देखी, अरमीना खान और उनके हस्बैंड फैसल भाई से भी बातें हो रही हैं. तो फैसल भाई थोड़ा सा बताएं, जब आपको ये अरमीना के फैंस मिलते हैं
کہیں بھی اتنا سب ان کو پہچانتے ہیں. تو کیا پوچھتے ہیں آپ سے؟ ایک تو یہ تو ضرور پوچھتے ہوں گے آپ کی وائف اتنی حسین ہے آپ کو کیسا لگتا ہے, آپ کی وائف ایکٹر ہے آپ کو کیسا لگتا ہے, صحیح بات. اور کیا پوچھتے ہیں آپ سے ان کے فینس؟ نہیں, I mean it's nice. وہ obviously ان کی اور ان کی ریلیشن شپ ہے کافی, مطلب پچھلے 10 سال سے وہ ان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں, you know, ups and downs, اور اب وہ بھی کچھ ہاں پیرنٹس ہو گئے ہیں اور وہ بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, کیونکہ اب جب فینڈم ہوتی ہے نا وہ آپ کی جرنی اور آپ کی جو نا زندگی کنٹینیو رہتی ہے, آپ کے جو بھی سیلیبریٹی ہوتا ہے جو آپ پسند کرتے ہیں. تو اچھا, آپ ان کا کون سے پروجیکٹ پسند کرتے ہیں, ان کے کون سا ڈرامہ, کیریکٹر, فلم, آپ کا فیوریٹ کون سا ہے؟ میرے ہیں جب وہ جو ادھر شوٹ ہوتے ہیں انگلینڈ میں, کیونکہ پھر جن کو جو ادھر نہیں جانا پڑتا پاکستان میں, سو دوز مائی فیوریٹس. صحیح بات ہے. اور دوسرا یہ اگین کیونکہ ہم پردیس میں رہتے ہیں نا, وہ اس لیے بھی اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں ریفلیکٹ کرتے ہیں ہماری جو جہاں ہم رہتے ہیں, اور دنیا وہ بھی دکھاتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا سب جو سونے کی نہیں بنی ہوئی ہے جو انگلینڈ ہے اور جو پردیس ہے نا, کہ پاکستان میں جو نا وہاں بھی اپرچونٹی اگر آپ محنت کریں وہاں بھی سب کچھ آپ کر سکتے ہیں, تو ادھر آپ کے جو نا آپ کے سارے جو مسئلے حل نہیں ہوں گے. سو دیٹس انادر. ارمینا, جی جی بالکل. ارمینا, آپ مجھے بتائیں کہ آپ بہت ووکل ہیں, ویمن رائٹس کی بات کرتی ہیں آپ, اور چائلڈ ابیوز کے خلاف بہت بات کرتی ہیں. یہاں جب پاکستان میں ایسی اسٹیٹمنٹس آپ دیکھتی ہیں کہ عورت کی کمائی میں تو کوئی برکت نہیں ہے, پھر کچھ اسٹیٹمنٹس دے رہی ہوتی ہیں خواتین کہ عورت کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے اور تبھی اس کی زندگی چلے گی, ورنہ مسائل ہو جائیں گے, تھپڑ بھی پڑ سکتا ہے, گونگے بہرے ہو جائیں تب شادی چلے گی. تو ان پر کیا لگتا ہے آپ کو, کیا سمجھتی ہیں اس میں؟ دیکھیں, ہر ایک کی نا جو گروتھ ہوتی ہے وہ ان کی جو لائف ایکسپیرینسز اور ان کے مطابق ہوتی ہے. تو میں کسی پہ کرٹیسزم اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ایک تو انسان کے ساتھ آپ اتنا ہی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں جتنا وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان کا یہ نظریہ ہے تو then that is what they truly believe. تو وہ ایکسپیرینسز اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ ان سے بات کر کے ان کو سمجھائیں کہ دنیا اور وقت اب بدل چکا ہے اور دوسرے انسان کی بھی فیلنگز ہوتی ہیں, سب کچھ. I know exactly what you're talking about. لیکن کبھی کبھار I think لوگ کچھ ویسے بھی کہہ دیتے ہیں just for a reaction, because میں کچھ ایسے جو پرسنالٹیز ان کے ساتھ کام کر چکی ہوں تو I don't believe that they really believe that. تو I don't know how much truth there is in that statement, کیونکہ میں ان کے ساتھ کام کر چکی ہوں. I find her to be such an incredible person. مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کہاں سے آئی ہے, بٹ یہ اسٹیٹمنٹ کہاں سے آئی, بٹ وہ بہت سپورٹیو ہیں, اچھی ہیں, اور آپ بڑے اسٹرانگ اپنا آپ کی پرسنالٹی ہے وہ, تو اس لیے وہ تھوڑے سے ہم لوگ بھی اس لیے سب پریشان ہوئے کہ یہ کہاں سے بات آئی. خیر چھوڑیں ارمینا, بتائیں اگلا کیا پروجیکٹ آ رہا ہے نا, کوئی بات نہیں. فلم بتاؤ, فلم, ڈرامہ, کب ہم اپنی پیاری ارمینا کو دیکھیں گے اسکرین پہ پھر سے؟ یار ابھی تو پاکستان کا تو ابھی سین اس لیے نہیں ہے سوائے شارٹ فلم کے, بیکاز ایملی جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے ابھی بھی, شی از اونلی 3, اور کیونکہ وہ اپنے پریمیچور ہے تو اس کی تھوڑی سی ڈیولپمنٹل ڈیلیز ہیں, اور اسی لیے بہت سارے مہینے نکال کے آنا ذرا مشکل ہے جب تک وہ تھوڑی سی اور بڑی نہیں ہو جاتی. تو میں زیادہ تر یہیں پہ پروجیکٹس کرتی ہوں جو آ جاتے ہیں, جیسے میں نے میری تنہائی بھی کیا, وہ جو بالکل. تو پھر گڑیا کو کون سنبھال رہا تھا اور فیصل بھائی کتنی ہیلپ کر رہے تھے؟ تو یہ تو خود اتنے بزی ہیں, مینیجنگ ہے نا, کیسے مینیج کر رہے تھے بھائی؟ گڑیا کس کے ہاتھ میں تھی؟ نہیں, وہ میرے پاس تھی. تو ابھی انفیکٹ میں ابھی پچھلے ہفتے آیا ہوں کانفرنس سے, یورپین گرین پارٹیز ساری جو نا اکٹھی ہوئی تھی لسبن میں, پورچوگل, تو وہ میرے ساتھ آئیں. تو وہ ہر میٹنگ, ہر ہال میں جو نا وہ شامل تھی. وہ سارے جو جرمن لیڈرز, آسٹرین لیڈرز, ان ساروں کے ساتھ یہ واقفیت کرتی ہے. میری سب سے جو نا یہ چھوٹی 3 سال کی کامیاب سیاستدان ہوئی ہے, صحیح بات, دل نرم کر کے جو جیت کے آئی ہے یہ. بالکل ایسے. کیا بات ہے بھائی. ابھی نا آپ غزہ کے بارے میں بہت بات کرتی ہیں, اور آج کی میں خبر آپ کو بتا دوں, یونیسیف نے بھی خبردار کیا ہے کہ وہاں پر سردی کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ مزید لوگ مریں گے, اور 1 انفنٹ کی ابھی جان گئی ہے, یہ لیٹسٹ رپورٹ ہے.
تو آپ جب اینالائز کرتی ہیں بیٹھی ہوتی ہیں کہ پرابلم کیا ہے, مسلم امہ اتنی بڑی پاورز ہماری کچھ نہیں کر پا رہی, صرف دیکھ رہے ہیں غزہ میں یہ ہوتے ہوئے جینوسائیڈ. آپ کے سامنے ہے سب کچھ, اور آئی تھنک کتنا کچھ کھلا ہے اور لوگوں کی ریالٹیز اور ان کی اصلیت سامنے آئی ہے, کیونکہ مجھے اس لیے بھی اتنا سخت اس کے بارے میں ڈپریشن ہوا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم لوگ اس صدی میں اور اس ڈے اینڈ ایج میں ہم لوگ بچے مرتے ہوئے اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اور ایز اے نیو مدر جو میرا دل روزانہ پھٹتا تھا ان بچوں کے لیے, ان فیملیز کے لیے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, اور میری اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ میں دیکھ نہیں پاتی تھی. کچھ آتا تھا ایک دم سے شوق ہوتا ہے, میں اپنے آپ کو اس کو میں I didn't want to make that a normal thing for me, تو میں اس کو اپنے آپ کو ڈیسینسٹائز نہیں کرنا چاہتی تھی. میں بیہائنڈ دا سینس چلی گئی, میں نے چیریٹیز کے ساتھ کام شروع کر دیا, میں نے اویئرنیس پھیلانی شروع کر دی, کیونکہ ٹھیک ہے آپ کتنا رو لو گے, بالکل کچھ آئی کرنا تھنک یہ ایک کرنا پڑتا ہے اور اسی لیے میں نے اس کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھی کہ میرا پلیٹ فارم ہے جیسا بھی ہے, I have to do my part as a human being, as a mother, کیونکہ میں یہ جو چیزیں ہیں ہم 100 سال پہلے چھوڑ آئے تھے یورپ میں انڈر ہٹلر, اور یہ سب چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں. تو I don't understand how اب جو victim تھا وہ perpetrator بن گیا. It's a very unfortunate but interesting case study. اور اب یہ کہ ہم سارے جو مسلمان ہیں کلیکٹیولی اب جو زائنزم ہے وہ ہمارے خلاف ہے, چاہے آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے آپ ادھر ہیں, آپ سب ٹارگیٹس ہیں. اینڈ یو ہیو ٹو واچ واٹس بینگ ڈن. آپ دیکھ لیں سب گورنمنٹس جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں. میں اسپیسیفکلی کسی کی بات نہیں کر رہی, بٹ اگر بات کریں گے تو آپ مسلم امہ جو گورنمنٹس ہیں جو ہم کہتے ہیں they're all compromised unfortunately, کیونکہ وہ ایک بیڈنگ کر رہے ہیں میں تھوڑا سا اگر ایڈ کر سکتا ہوں. دیکھیے آپ دکھا وکٹم اور جو ہے نا یہ پرپیٹریٹر, اس کا کوئی میرے خیال میں لنک نہیں ہے. جو ہٹلر وغیرہ نے کیا that has nothing to do with جو ابھی ہو رہا ہے. ہماری جو آفیشیل پالیسی ہے, دیکھیے جو آپ لوگوں کے ملکوں میں جو دہشت گردی پاکستان میں یہ جو نا افغانستان یہ ہوتی جا رہی ہے پچھلے 10 20 30 سال سے, یہ اب جو نا دیکھنا چاہیے کہ اس کی جڑ کدھر ہے. تو اب غزہ کے بعد جو نا ہمیں پتہ چلا کہ جڑیں جو نا ادھر ہے, یہ لنڈن میں ہے, انگلینڈ میں, یہ مغربی واشنگٹن میں ہے. تو یہ سارا فساد جو نا کیا جا رہا ہے ان ملکوں سے. دہشت گرد جو نا فار ایگزامپل جو IDF ہے, اسرائیلی جو ڈیفینس فورس ہے, وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہماری پالیسی اب ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری جو حکومتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو ہم آپ کو جو نا بار بار نہیں, اسی لیے آپ جیسے لوگ جو ہیں ان کا ایکٹیو ہونا, ان کا بولنا, ووکل ہونا بہت ضروری ہے. سوری ٹائم ختم ہو رہا ہے شو کا, بٹ اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو آن دا شو. بہت ساری دعائیں, پیار آپ کے لیے, دونوں کے لیے. بالکل, بہت شکریہ. دل خوش ہو گیا تمہیں دیکھ کے یار. ہمیشہ خوش رہو, مسکراتی رہو, صحت مند رہو. شو کا وقت دیکھا ہم نے چھوٹی کو پیاری کو, اس کو بھی ہماری طرف سے بہت شلاڑیاں. بالکل, شو کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک دیتے رہے گا. نادیہ اور زہیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.